اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی یا رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ ایمان اور صحت کی بہترین حالتوں میں ہوں گے۔ آج کے لیکچر کے اندر ہمارا ٹاپک ہے ریلیشن شپ کے ٹاپک کو سن کر یہ مت سمجھ لیجئے گا کہ یہ جسٹ ایک جو لو ریلیشن شپ ہوتا ہے اس کے اوپر بات ہوگی، بلکہ اس میں بیسیکلی ہم بات کرنے والے ہیں ایموشنل انٹیلیجنس کے اوپر، اور ساتھ میں یہ کہ ہم اپنے ریلیشن شپس کو ڈیل کیسے کریں، کیونکہ ہماری زندگی میں جو ریلیشنز ہوتے ہیں ان کی ایک اپنی جگہ ہوتی ہے، اپنی اہمیت ہوتی ہے جس سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ تو لاسٹ لیکچر میں آپ لوگوں کو میں نے کروایا تھا زندگی کی پرابلم سے ریلیٹڈ ایک لیکچر کروایا ہے۔ زندگی کی پرابلمس کے ساتھ ساتھ جو ریلیشن شپس ہیں یہ بہت زیادہ میٹر کر رہے ہوتے ہیں کہ جب بھی ہماری زندگی میں کوئی پرابلم آتی ہے نا تو ہمارے موڈس کے اوپر کافی اثر پڑتا ہے۔ ڈپریشن، انگزائٹی، اسٹریس جو ہوتے ہیں وہ ہمارے ارد گرد کے ماحول کو کافی ڈسٹرب کر دیتے ہیں۔ ہمارے اندر کے ماحول جب ڈسٹرب ہوتا ہے، ہمارا اندر کا ماحول، تو باہر کی چیزیں بھی جو ہیں وہ چینج ہو جاتی ہیں، اور ہمیں ایک ایفرٹ لگانی پڑتی ہے ہر ایک چیز کے لیے، اور چیزیں ایک ایسا ٹائم آتا ہے کہ لگتا ہے کہ جیسے ہاتھ سے سب کچھ نکل گیا ہے، اور وہی رشتے، وہی جگہیں جو سکون کا باعث ہوتی تھیں وہ محسوس ہوتا ہے کہ جیسے یہاں پر سکون ہی نہیں ہے۔ اور سکون کی تلاش انسان کو ہمیشہ سے ہے، اور وہ سکون کے لیے وہ سمجھتا ہے کہ شاید وہ یہ مل جائے گا تو اس کو سکون ملے گا، یا وہ مل جائے گا تو سکون ملے گا۔ تو ہر ایک کے لیے سکون کی اور سکسیس کی جو ڈیفینیشن ہوتی ہے وہ ڈیفرنٹ ہوتی ہے، لیکن جو بیسک فینومینا ہے کہ ہمارے اندر اللہ تعالیٰ نے جذبات رکھے ہیں، ہر ایک انسان کے اندر موجود ہیں۔ پرسنالٹی ٹائپ کے اندر ہم نے پڑھا تھا کہ کچھ لوگ فیلرز ہوتے ہیں اور کچھ لوگ تھنکرز ہوتے ہیں۔ فیلرز وہ ہوتے ہیں جو ایموشنز کے ساتھ چلتے ہیں، اور تھنکرز وہ ہوتے ہیں جو ججمنٹ کے ساتھ چلتے ہیں۔ فیلرز کا یہ پوائنٹ ہوتا ہے کہ اگر ہم کسی کو سپورٹ کریں گے، کسی کو انکریج کریں گے، کسی کا ساتھ دیں گے، یعنی اس کے لیے ہم ایک ہیلپنگ ہینڈ بن جائیں گے، اگر اس سے کام اچھا نہیں بھی ہوا، ہم اس کو پھر بھی محبت کے ساتھ سپورٹ کر رہے ہیں، تو وہ آگے پروگریس کرے گا۔ لیکن جو تھنکرز ہوتے ہیں ان کے مائنڈ میں یہ بات ہوتی ہے کہ اگر ہم کرٹیسائز کریں گے، اگر ہم دوسرے کو بتا دیں کہ اس نے یہ غلطی کی ہے، تو اس کے ساتھ ہے کہ پروگریس زیادہ ہوگی۔ لیکن بیسیکلی جو گڈ وے ہے وہ یہ ہے کہ یہ دونوں چیزیں ان بیلنس چلنی چاہیے۔ نہ تو انسان کو بہت زیادہ جذباتی ہونا چاہیے کہ ٹوٹلی جذبات کے ساتھ چلے، اور کریٹیکل انالیسز اس کے اندر زیرو، تو یہ غلط ہو جائے گا۔ اور بہت زیادہ کرٹیسزم کے ساتھ چلنا دوسرے کے جذبات کو مجروح کرنے کے برابر ہے، کہ دوسروں کو آپ تکلیف دیتے ہیں۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب کوئی اسٹرگل کر رہا ہوتا ہے، بچوں کو خاص کر کے یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ ہم کوشش کر رہے ہیں، چھوٹی چھوٹی سی بھی کوشش کریں، لیکن ہمارے پیرنٹس جو ہیں وہ ہمیں انکریج نہیں کرتے، وہ ہمیں کرٹیسائز کرتے ہیں، وہ یہ کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ کر لیے تو اب دیکھیں گے نا کہ وہ باقی سارا کام کرو گے تو نہیں۔ تو یہ ساری جو بات ہے یہ ان بیلنس چلنی چاہیے تاکہ ساری چیزیں ان کوآرڈینیشن آ جائے۔ تو اب بات ایسی ہے کہ ہم دوسروں کو بدل نہیں سکتے، ہم خود کو علم سکھا کر خود بدل سکتے ہیں، کہ خود علم سیکھیں اور اپنے آپ کو ڈیولپ کریں۔ کہ فرسٹ اسٹیپ تھا ہمارا ڈسکوری، ہم نے خود کو ڈسکور کر لیا کہ ہم کیا ہیں۔ سیکنڈ پوائنٹ تھا پھر ہمارا ایکسپلوریشن، کہ ہم جو بھی اسٹیپ کرتے ہیں وہ کیوں کرتے ہیں، ہمارے روٹ کاز کیا ہیں، ہم اگر کسی جگہ پر کوئی ریئیکشن شو کرتے ہیں تو اس کے پیچھے کیا وجہ ہوتی ہے، کون سی چیز ڈسٹرب کر رہی ہوتی ہے کہ وہ ریئیکشن شو ہوتا ہے۔ جیسے کہ اگر میں ایک چھوٹی سی اگزامپل دوں، جو پیرنٹس ہوتے ہیں نا وہ جب بڑھاپے میں جاتے ہیں تو وہ تھوڑے سے ریئیکٹیو ہو جاتے ہیں، کہ سینسٹیو ہو جاتے ہیں، جس طرح بچوں کا بیہیو ہوتا ہے ویسا ہو جاتا ہے ان کا۔ تو اب دیکھنا ہے کہ اگر کسی جگہ پر کوئی پیرنٹ جو ہیں وہ کسی قسم کا ریئیکٹیو بیہیویئر شو کر رہے ہیں، فار ایگزامپل کہ اگر پیرنٹس ہیں کہ ان کو فریش جوس پسند ہے، فریش جوس، تو اب ایسا ہے کہ جو گھر میں بچے موجود ہیں وہ باقی سارے کام کر رہے ہوں گے، لیکن اگر وہ فریش جوس نہیں بنا کے دے رہے تو پیرنٹس جو ہیں اگر کوئی اور فریش جوس ان کو بنا کر دے گا تو وہ اس کے لیے تعریف کریں گے، لیکن جو باقی کام کر رہے ہوں گے ان کو وہ جیسے نگلیکٹ کر دیتے ہیں۔
تو بیسیکلی ایسا نہیں ہوتا کہ وہ نگلیکٹ کر رہے ہوتے ہیں، سچویشن اس طریقے کی نظر آتی ہے کہ وہ نگلیکٹ کر رہے ہیں۔ حقیقت میں ایسا ہوتا ہے کہ بڑھاپے میں جب انسان چلا جاتا ہے تو وہ سینسٹیو ہو جاتا ہے، اس کو وہ چیزیں چاہیے ہوتی ہیں، اور جب وہ جو اس کو پسند ہوتی ہیں جب وہ اس کو مل جاتی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کا بیہیو مینیج کیا جا سکتا ہے اگر اس کو وہ چیز پرووائڈ کر دی جائے۔ جیسے کہ اگر کسی کے پیرنٹس کسی سے کسی بات کی وجہ سے ناراض ہیں، اور اگر وہ جس بات کی وجہ سے ناراض ہے اسی بات کو وہ ڈیل کر لے تو معاملہ سارا حل ہو جائے، کہ بجائے اس کی کہ بحث کی جائے اور یہ کہا جائے کہ ہم ان کو بدلیں گے، ان کو چینج کریں گے، کیونکہ سچویشنز جو ہماری زندگی میں چل رہی ہیں وہ دوسروں کی زندگی میں تو نہیں چل رہی ہوتی، تو ہمیں ہر ایک چیز سوچ سمجھ کر چلنی پڑتی ہے۔ تو اب سٹارٹ کرتے ہیں اس ریلیشن شپ کے جو لیکچر کو۔ سب سے پہلا ہمارا پوائنٹ ہے کہ پیپل کم ان آور لائف فار اے ریزن، فار اے سیزن اینڈ فار اے لائف ٹائم۔ ہماری زندگی میں لوگ 3 وجوہات کی وجہ سے آتے ہیں۔ کوئی وجہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہمارے زندگی میں بھیجتے ہیں۔ اب یہاں پر ایک بات اکثر لوگوں کا یہ کوسچن آتا ہے کہ ہم نے استخارہ کیا تھا، پھر ہمارے ساتھ یہ مسہیپ کیوں ہوا ہے؟ پھر تو ہمیں سیدھا راستہ مل جانا چاہیے تھا۔ اب میرے پاس اس کی بڑی ایک اچھی اگزامپل ہے کہ اگر ایک انسان ہے وہ غافل ہے، تو اللہ تعالیٰ اگر اس کو کسی ایسے ساتھی کے پلے باندھ رہے ہیں، ایسا ساتھی اس کے نصیب میں ڈال رہے ہیں کہ وہ ساتھی اس کی جو غفلت کی آنکھ ہے نا وہ کھولے گا ود تکلیف۔ تکلیف مطلب کہ اس کو توڑے گا۔ جیسے کہ ہم نے لاسٹ لیکچر میں بھی کور کیا ہے کہ جو دل ہے جب سخت ہو جاتا ہے، اندھیرے چھا جاتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ انسان کی زندگی میں سختیاں بھیجتا ہے تاکہ وہ سختیاں انسان کو نرم کریں، اس کو توڑیں۔ پھر وہ جو کریکس آتے ہیں ان کریکس سے جو اللہ کے نور کی جو روشنی ہے وہ انسان کے دل میں داخل ہوتی ہے۔ تو اب ایک انسان ہے جو غافل تھا، اس نے غفلت کی زندگی میں کئی سال گزار دیے۔ اب حقیقت میں تو اس کی جانب وہ انسان تکلیف بن کر آیا، وہ تو یہ کہہ رہا ہوگا کہ مجھے اس سے بڑی تکلیف پہنچی ہے، یہ ہوا وہ ہوا، اس نے میرے ساتھ یہ کیا وہ کیا۔ لیکن اگر ان ڈیپتھ وہ چیز کو دیکھے گا تو اس کو سمجھ آئے گی کہ اگر مجھے یہ تکلیف نہ ملتی تو مجھے یہ نرمی بھی آج کی نہ ملتی، میری غفلت کی آنکھ نہ کھلتی۔ تو وہ وقت جب آنکھ بند ہونے والی ہو اور آنکھ کھل جائے، وہ دنیا سامنے دیکھ کر جو اس آنکھ سے نظر نہیں آتی، تو اس وقت پر تو کوئی فائدہ نہیں ہے نا۔ تو حقیقت میں وہ جو تکلیف ہوتی ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہوتی ہے۔ حضرت واصف علی واصف فرماتے ہیں کہ جو چٹھی آئی ہے اللہ کی جانب سے آئی ہے اور لکھا ہوا ہے اس کے اوپر تکلیف، لیکن اندر اس کے رحمت ہے، کہ باہر سے تو وہ تکلیف کی چٹھی نظر آ رہی ہوگی لیکن اندر سے اس کے اندر رحمت ہوگی، محبت ہوگی۔ تو اگر استخارے کے باوجود بھی کبھی ایک تو پہلی کی بات کہ استخارے کے بعد بھی ہم بہت سارے ایسے فیصلے ہوتے ہیں جو ود ایموشنز لیتے ہیں، ود پریکٹیکل بیسز نہیں لے رہے ہوتے، تو فیصلے اور چوائس بھی بہت زیادہ میٹر کر رہی ہوتی ہے کہ کہیں پر جو مصیبت آئی ہے ہماری زندگی میں، جو غلطی ہوئی ہے، وہ ہمارے اپنے ہاتھوں کی کمائی نہ ہو، ہمارے اپنے فیصلوں کا نتیجہ نہ ہو۔ اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اللہ کی جانب سے وہ فیصلہ زندگی میں آیا ہوتا ہے۔ تو اب کسی نے استخارہ کیا اور اس کے باوجود اس کی زندگی میں کوئی ایسا انسان آ گیا، تو استخارہ کرنے کے بعد بھی اگر وہ چیز اسی طریقے سے ہوئی ہے نا، تو اس کا مطلب یہ تھا کہ اس انسان کا آنا حقیقت میں آپ کے لیے بہتر تھا، کہ اگر آپ غفلت کی زندگی جیتے جا رہے تھے اور ایک لمبا عرصہ گزر گیا تھا، تو وہ حقیقت میں تو اس انسان کا آنا اور وہ تکلیف دینا تو بہتر ہو گیا نا آپ کے حق میں، اور وہ فارا ریزن آیا ہے، اور جب وہ ریزن پورا ہو جائے گا تو تکلیف بھی ختم ہو جائے گی۔ یہ بات میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی اگر مشکل بھیجی ہے نا انسان کی زندگی میں، جب وہ لیسن لرن کر جائے گا نا اس چیز کے، تو وہ مشکل بھی اس کے لیے آسان ہو جائے گی۔ تو حضرت واصف علی واصف فرماتے ہیں کہ واقعہ نہیں بتاتا لیکن وقت تشریح کرتا ہے کہ ہونے والا واقعہ کیوں ہوا تھا۔ وقت بتاتا ہے کہ جو زندگی میں ہوا اس کی وجہ کیا تھی۔ تو فار اے ٹائم بینگ آپ کو یہ نہیں پتہ چلے گا کہ جو کچھ ہوا ہے میرے ساتھ وہ کیوں ہوا ہے، میں اس کی حقدار کیوں تھی یا کیوں تھا، یہ مس ہیپ کیوں ہوا۔ لیکن وقت کے ساتھ ساتھ سمجھ آ جاتی ہے کہ ہاں اس کے پیچھے بہت سارے ایسے ریزنز تھے جو میرے سامنے اس وقت نہیں تھے، اور میری اس وقت اتنی کیپبلٹی بھی نہیں تھی کہ میں ان ریزنز کو دیکھ سکوں۔
اور آج میری غفلت کی آنکھ کھلنے کے بعد جو نور میرے پاس آیا ہے، اس نور کی بدولت میں وہ منظر دیکھ پا رہی ہوں جو پہلے میں اندھیرے میں نہیں دیکھ سکتی تھی۔ تو یہ ریزن ہوتا ہے کسی بھی ایسے پرسن کا ہماری زندگی میں آنے میں۔ اور یہ ایسا نہیں ہے کہ صرف برا ہی انسان ہمارے زندگی میں آئے گا، ہماری زندگی میں اچھے انسان بھی آ سکتے ہیں۔ اچھے انسان ایسے کہ کوئی آیا آپ کی زندگی میں اور اس نے آپ کو ایک بیٹر وے دکھا دیا، ایک درست راستہ دکھا دیا۔ جیسے کہ اب یہ جو سیریز رکھی ہے میں نے ایز اے بونس رکھی ہے کیو ایل پی کے اسٹوڈنٹس کے لیے بھی، اور باقی سب جو اسٹوڈنٹس ہیں پبلکلی ان کے لیے میں نے یہ فری رکھی ہے۔ کیوں رکھی؟ کہ جو اسٹوڈنٹس ہیں یہ وہ ٹاپکس ہیں، یہ وہ سوالات ہیں جو ہر ایک کے مائنڈ میں ہوتے ہیں اور ہر ایک کو بہت تنگ کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ جو چھوٹے چھوٹے کانٹے انسان کو چبھتے رہتے ہیں نا، ان کی وجہ سے وہ آگے گرو نہیں کر پاتا، بڑھ نہیں پاتا۔ ہماری جنریشن کا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ان کے اندر ٹیلنٹ نہیں ہے یا ان کے پاس وسائل نہیں ہیں یا اپرچونیٹیز نہیں ہیں۔ ہماری جنریشن کا مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں زنجیریں بڑی لگی ہوئی ہیں۔ وہ ایک زنجیر کو اتارتے ہیں تو دوسری زنجیر انہیں کھینچ رہی ہوتی ہے، دوسری کو اتارتے ہیں تیسری کھینچ رہی ہوتی ہے۔ اب میں چاہتی تو اس سیلف ٹرانسفارمیشن سیریز کے اندر جسٹ میں گول سیٹنگ کے اوپر بھی بات کر سکتی تھی کہ ہاں یہ گول سیٹ کرو اپنا اور آگے لائف میں جاؤ، لیکن مجھے بیسیکلی باقی ٹاپکس کو بھی کور کرنا تھا کہ وہ ساری چیزیں کون سی ہوتی ہیں جو ہمیں افیکٹ کر رہی ہوتی ہیں، کہ ایک سرکل ہے آپ کے ارد گرد اور سرکل کے درمیان میں آپ ہیں، تو وہ سرکل کے پورے سرکل میں جتنی بھی چیزیں ہیں نا وہ آپ کو اثر کر رہی ہوں گی۔ تو اس میں ایک تو چیز یہ بھی آ جاتی ہے کہ ہم اپنی لائف کو گول سیٹ بہتر طریقے سے کرتے ہی نہیں ہیں۔ جیسے میں نے اسٹوڈنٹس کی کچھ اسائنمنٹس چیک کی ہیں، تو اسٹوڈنٹس آپ نے جو غلطی کی ہے نا وہ یہ ہے کہ اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ آپ کے گول کیا ہیں، آپ مجھے یہ بتاتے ہیں کہ آپ ویب ڈیزائنر بننا چاہتے ہیں یا آپ گرافک ڈیزائنر بننا چاہتے ہیں یا پھر آپ نے کوئی ڈگری حاصل کرنی ہے یا کچھ بھی، تو اس کے بعد آپ نے کیا کیا ہوتا ہے، لکھا ہوتا ہے کہ مجھے یہ کرنا ہے، بٹ کیسے کرنا ہے؟ آپ کے بیبی سٹیپس کیا ہیں؟ وہ سمال سٹیپس کون سے ہیں جس کی وجہ سے آپ نے اپنی ڈیسٹینیشن تک جانا ہے؟ جیسے کہ اگر میں کہوں کہ مجھے گرافک ڈیزائننگ سیکھنی ہے، یہ میرا گول ہے، یہ میں چاہتی ہوں کہ میں گرافک ڈیزائنر بنوں اور مجھے گرافک ڈیزائننگ سیکھنی ہے، میں نے بس یہ بتا دیا کہ یہ میرا گول ہے، تو یہاں پر پہلی غلطی کرو گے اور فیل ہو جاؤ گے۔ تو مجھے یہ دیکھنا ہے کہ فار اے گرافک ڈیزائنر مجھے اس پورے سال میں سٹیپس کون سے لینے ہیں، کہ اگر میں کہتی ہوں کہ مجھے بننا ہی ہے تو میں ساتھ میں کہوں کہ چلو مجھے 2 منتھس لینے ہیں، جنوری اینڈ فیبرری کے اندر میں کیا کروں گی کہ میں دیکھوں گی کہ مجھے یہ والے ایفیکٹ سیکھنے ہیں، یہ والی اینیمیشنز مجھے ان کے اوپر ان منتھس میں ورک کرنا ہے۔ فرسٹ 2 منتھس میں مجھے ٹیکسٹ افیکٹ سیکھنے ہیں، سیکنڈ جو منتھ ہوگا اس کے اندر مجھے کوئی اور جو سٹائل وغیرہ وہ سیکھنے ہیں، اس کے بعد جو 4th اینڈ 5th منتھ ہوگا اس کے مجھے جو اینیمیشن کے بیسکس ہیں ان کے اوپر ورک کرنا ہے، اس کے بعد مجھے آگے جانا ہے اسٹیپ بائی اسٹیپ۔ تو اگر آپ نے اپنے سٹیپس ہی نہیں ڈیسائیڈ کیے نا تو پھر آپ کا گول پورا نہیں ہوگا بیٹا، اور یہ غلطی بہت سارے کر رہے ہو۔ اور ایک اور غلطی کہ جو بھی گول ڈیسائیڈ کر رہے ہو نا یا لکھ رہے ہو، تو نہ تو خوبصورتی سے لکھ رہے ہو نہ ایک بیٹر وے میں لکھ رہے ہو، کہ دیکھو پریزنٹیشنز بھی میں نے آپ کے سامنے بنائی ہیں، آپ کو پورا جو کام کروایا ہے میں نے پریزنٹیشنز کے ساتھ کروایا ہے، تو اس میں کوئی چیز آپ کو ایسی لگ رہی ہے کہ سب کچھ گڑمڑ ہوا ہو، برے طریقے سے لکھا ہوا ہو، کچھ کس چیز کی سمجھ نہیں آ رہی ہو؟ بیٹا ہر کام کو کرنے کا نا ایک خوبصورت انداز ہوتا ہے۔ آپ اگر چکن کڑھائی بھی بنا لیتے ہیں نا اور اس چکن کڑھائی کو آپ ٹوٹے ہوئے برتن میں پیش کریں گے تو اس چکن کڑھائی کی ویلیو نہیں آئے گی۔ جو پریزنٹیشن ہوتی ہے نا وہ میٹر کرتی ہے۔ تو پریزنٹیشن جسٹ یہ نہیں ہوتی کہ آپ نے کسی دوسرے کو کچھ ریپرزینٹ کرنا ہے، آپ نے کچھ اپنے آپ کو بھی تو دکھانا ہوتا ہے۔ اور زندگی کا گول، زندگی کا ویژن جو اتنا امپورٹنٹ ہے، کیا وہ اس طریقے سے گڑمڑ کر کے لکھو گے کہ نیلے پین سے لکھا ہے تو سارا کچھ وہی لکھا ہوگا، کالے سے لکھا ہے وہی لکھا ہوگا، یا پینسل سے لکھا ہوگا یا ٹائپ کر دیا ہوگا؟ تو اگر آپ اپنے گولز کو لے کر ہی سیریس نہیں ہیں تو پھر آپ ان کو مکمل کرنے کے لیے کیسے سیریس ہو گئے؟ اگر سیریس ہو کر ان کو لکھ ہی نہیں سکے ہو تو سیریس ہو کر ان کو پورا کیسے کرو گے؟ تو بیٹا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، آپ چاہے
1000 لیکچر لے لو موٹیویشن کے، 1000 لیکچر لے لو انسپریشن کے، اگر آپ نے پرفارمنس نہیں دینی ہے نا، اور پرفارمنس کی یہ ہے کہ پرفارمنس کا دل ہوتا ہے نا، کہ دل سے بندہ کوئی چیز کرتا ہے، وہ بھی چیز نہیں ہے، تو پھر آپ نے کچھ کرنا نہیں ہے۔ اب آپ لوگوں کے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے میں ایک جو ہے وہ پلانر ڈیزائن کروا رہی ہوں۔ تو اس کے اندر یہ ہوگا کہ ڈیلی پلانر ہوگا، کہ آپ جو ڈیلی روٹین کے اندر جو کچھ کرنا ہے اس کے اندر لکھیں، اپنے جو منتھلی گولز ہیں وہ لکھیں، ایئرلی گولز لکھیں، اپنا جو بجٹ پلان ہے وہ لکھیں، آخرہ کے اکاؤنٹ میں سیونگ، دنیا کے اکاؤنٹ میں سیونگ، اپنا ویلنس ٹریکر، ہیبٹ ٹریکر، ہر ایک چیز اس پلانر کے اندر انشاءاللہ موجود ہوگی، اور آپ اس کے ذریعے بیٹر کام کر پائیں گے۔ اور اس چیز کو میں خود ڈیزائن کروا رہی ہوں، تو اس میں یہ ہوگا کہ میں اپنے حساب سے کر رہی ہوں کہ جتنی چیزیں مجھے ایک آرگنائزڈ لائف کو گزارنے کے لیے مجھے اس پلانر کے اندر چاہیے، وہ سب کچھ اس پلانر کے اندر موجود ہوگا۔ تو وہ انشاءاللہ ڈی ٹی ڈی کی ویب سائٹ پر موجود ہوگا، تو وہاں پر آپ اس کو لے سکتے ہیں۔ تو باقی یہ کہ اس میں ابھی تھوڑا سا ٹائم لگے گا اس چیز میں، تو یہ ہے کہ میری کوشش رہے گی کہ وہ جلد ہی آپ لوگوں تک میسر ہو سکے۔ اور یہ مجھے اس وجہ سے کرنا پڑا ہے کیونکہ میں نے جو آپ لوگوں کی اسائنمنٹس دیکھی ہیں اور ورک کا وے دیکھا ہے، تو میں کہہ رہی تھی کہ یہ اسٹوڈنٹس کیا کر رہے ہیں کہ گول پورا کرنا ہے اور اس چیز کو لکھنے کا بھی ڈھنگ نہیں ہے۔ تو لکھنے کا بیٹا انداز آنا چاہیے، اور یہ موسٹلی اسٹوڈنٹس نے جو یوٹیوب پر بھی لے رہے ہیں انہوں نے یہی کام کیا ہوگا، تو وہ جو پلانر ہے وہ ان لوگوں کو بھی کافی ہیلپ کرے گا۔ تو فار اے ریزن جو ٹاپک تھا وہ ہمارا کور ہوا۔ اس کے بعد فار اے سیزن، فار اے سیزن کیا ہے کہ کچھ لوگ مطلب پرست ہوتے ہیں اور وہ آپ کی لائف میں آتے ہیں اور ان کو کچھ نہ کچھ چاہیے ہوتا ہے، سیزن کے اکارڈنگ وہ لوگ آئیں گے اور وہ چلے جائیں گے، لیکن ان سے بھی آپ کو ایک اچھے طریقے سے ہی پیش آنا چاہیے۔ اور کیونکہ دیکھیں آج کل کی زندگی اتنی مصروف ہو چکی ہے کہ پہلے کی زندگی میں تھا کہ اتنی جو ایکسس تھی نا وہ انسٹنٹ نہیں ہوتی تھی۔ اب آن لائن ہر چیز ہونے کی وجہ سے آپ کو ہر ایک چیز کی جو ایکسس ہے نا وہ انسٹنٹ ہو چکی ہے، اور جتنی چیزیں انسٹنٹ ہو چکی ہیں اتنی آپ کی مصروفیت بڑھ گئی ہے۔ آپ کسی گاؤں میں اگر چلے جائیں نا کسی دن، تو اب وہاں پر یہ ہے کہ اگر سگنلز بھی نہیں آ رہے یا باقی ساری چیزیں بھی نہیں ہیں، تو آپ لوگ دیکھو گے کہ گاؤں کے اندر آپ کو ایسا محسوس ہوگا جیسے وقت گزر ہی نہیں رہا۔ آپ کچھ دیر بعد بھی ٹائم دیکھو گے آپ کو پتہ لگے گا 5 منٹ گزرے ہیں۔ ایک ٹھہراؤ ہوتا ہے اس زندگی کے اندر، لیکن جو ایک سٹی کی لائف ہے وہاں پر ٹوٹلی چینج ہے، کیونکہ ہر ایک چیز انسٹنٹلی اویلیبل ہے۔ تو ایک تو جو گلہ شکوہ ہم اپنے دماغ میں پالتے ہیں کہ اس نے یہ نہیں کیا، اس نے رابطہ نہیں کیا، اس نے یہ نہیں کیا، وہ چیزیں اپنے ذہن سے نکالیں اور اپنی لائف کو خود بزی کریں، اپنے خود اچھے مصروفیات میں مصروف کریں، تاکہ یہ سوچنے کا وقت ہی نہ ملے کہ دوسرے نے وقت دیا ہے کہ نہیں دیا۔ آپ کا اپنا وقت کہاں جا رہا ہے یہ سوچنے میں کہ دوسرا وقت نہیں دے رہا، تو پھر یہ تو سراسر زیادتی ہے نا اپنے وقت کے ساتھ۔ اینڈ تھرڈ ریزن ہے ہمارا جی کہ فار اے لائف ٹائم۔ اب یہ بڑا اہم جو ہے وہ پوائنٹ ہے کہ کچھ لوگ آتے ہیں ہماری زندگی میں فار اے لائف ٹائم، جیسے کہہ لیں کہ ہمارے جو ایسے ریلیشنز ہیں جن کے ساتھ ہم نے زندگی گزارنی ہے، ہمارے پیرنٹس ہو گئے، ہمارے سبلنگز ہو گئے، ہمارے بچے ہو گئے، اسپاؤزز ہو گئے، اور باقی رشتہ دار وغیرہ۔ تو یہ سب وہ چیزیں ہیں، وہ لوگ ہیں جو ہمارے ساتھ لائف ٹائم میں چلتے ہیں، اور ہم نے ان کے ساتھ اچھے تعلقات کے ساتھ چلنا ہوتا ہے، کیونکہ صلح رحمی کی اسلام کے اندر بہت تاکید کی گئی ہے، بہت انکریج کیا گیا ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک کریں، صلح رحمی سے پیش آئیں، اپنوں کے ساتھ اور غیروں کے ساتھ۔ تو یہ 3 ریزنز ہیں جن کی وجہ سے لوگ ہماری زندگی میں آتے ہیں اور ان کے ساتھ ہمارے ریلیشن شپس بنتے ہیں۔ اب سیکنڈ پوائنٹ ہے کہ ہاؤ ٹو چوز پیپل، کہ ہم نے یہ کیسے چوز کرنا ہے کہ ہماری زندگی میں جو لوگ آ رہے ہیں ہم ان کو رکھیں کہ نہ رکھیں، ہم نے کس کے ساتھ کتنا چلنا ہے، کس کے ساتھ نہیں چلنا۔ اور جو فار اے ریزن آتے ہیں، کسی چیز کے لیے ہوا وہ تو چلو کام ختم ہو چکا ہے، وہ اتنا لانگ ٹرم نہیں ہوتا، فار اے سیزن کے لیے بھی لانگ ٹرم نہیں ہوتا، لیکن جو لائف ٹائم کے لیے ہوتے ہیں ہمیں وہ چناؤ کرنے سے پہلے بڑا سوچنا پڑتا ہے۔ اب یہاں پر میں ایک ایسے مسئلے کے بارے میں تھوڑا سا اوپنلی بات کروں گی جو کہ ہماری جنریشن میں ہمارے بچوں کے ساتھ آج کل جو مسئلہ چل رہا ہے، میں اس چیز کے اوپر تھوڑا سا بات کرنا چاہوں گی، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اگر میں اس چیز پہ بات نہ کروں تو شاید بہت سارے بچے جو اس چیز کا شکار ہیں
وہ اس چیز سے نکل نہ پائیں. دیکھیں بیٹا، جو جذباتی وابستگی ہے مرد اور عورت کی، یہ ایک ایسی چیز ہے کہ ہماری جنریشن میں ہمارے بچوں میں چاہے وہ میٹرک میں ہے یا ایف ایس سی میں ہے یا بی ایس سی میں ہے، ہر ایک بندہ آپ کو کچھ نہ کچھ کہتا نظر آ رہا ہوگا کہ مجھے اس سے محبت ہو گئی ہے یا مجھے اس سے محبت ہو گئی ہے اور میں اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہوں یا کرنا چاہتی ہوں. لیکن جب آپ لیکن ان کے کیا ہوتے ہیں کہ پیرنٹس یا تو نہیں مان رہے ہوتے. ایک کیس کے جہاں پر پیرنٹس غلط جا رہے ہیں وہ ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے، میں اس کی بات نہیں کر رہی ہوں. ایک کیس کے جہاں پر پیرنٹس ٹھیک راستے پر ہوتے ہیں اور وہ اپنے بچوں کو غلط وقت پر غلط فیصلے سے روک رہے ہوتے ہیں، لیکن وہاں پر بچے کچھ سمجھتے نہیں ہیں کیونکہ وہ ان کا جوانی کا وقت ہوتا ہے اور وہ اس چیز کو سمجھ نہیں پا رہے ہوتے. اور شیطان کیا کرتا ہے کہ آج کل سب کچھ آن لائن، موبائل ایکسیس اینڈ ہر ایک چیز بہت آسان ہو چکی ہے. تو شیطان کیا کرتا ہے کہ جو جذباتی وابستگی ہے نا انسان کی، وہ کروا دیتا ہے دوسرے انسان کے ساتھ. اور یہ جذباتی وابستگی کیا ہے کہ آپ کو ایک دوسرے کی عادت ہو جائے گی. عادت بہت بری چیز ہوتی ہے، اور اگر عادت بری ہونا تو اسے ختم کر دینا چاہیے. بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ اب میں یہاں پر ایک اسٹوڈنٹ کے بارے میں بتاؤں گی کہ کچھ عرصے پہلے انہوں نے مجھ سے کانٹیکٹ کیا کہ مجھے اب نہیں یاد کہ وہ کون سی اسٹوڈنٹ تھیں یا کیا تھا، کہ انہوں نے اپنے گھر والوں سے بغیر اجازت کے انہوں نے ایک نکاح کیا، اور لڑائیاں ان کی کافی ہوتی تھیں اور باقی سب کچھ دس اینڈ دیٹ. تو اس کے بعد ان لوگوں نے طلاق بھی ہو گئی ان دونوں کی. تو جو مرد تھا وہ کافی زیادہ ایسا تھا کہ جذباتی تھا اور اب اس کو سمجھ نہیں تھی کہ کیا درست ہے کیا غلط ہے، کیونکہ جو مرد اس طریقے سے کرے نا کہ وہ عورت کو چھپنے پر مجبور کر دے، تو وہ حقیقت میں سنسیئر نہیں ہوتا ہے آپ کے ساتھ. وہ بھی اس ایک گرے ایریا کے اندر جی رہا ہوتا ہے کہ جہاں پر اس کو ایک عادت ہو گئی ہے، اور اس عادت کے جذباتی وابستگی کی وجہ سے اس نے آپ کو اپنی زندگی میں شامل کیا ہے. باقی کوئی اور ریزن اگر کہیں کہ کوئی سپورٹ یا واقعی آگے گرو کرنے کا جو ایک ہوتا ہے کہ میرج پرپز ہوتا ہے، وہ اس چیز کے اندر نہیں تھا. تو ان کی طلاق بھی ہو گئی اینڈ کچھ عرصے بعد انہوں نے دوبارہ سے نکاح بھی کر لیا. اب یہ سچویشن کافی ایک ایسی تھی کہ دیکھیں کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا، ایک کھچڑی پکی ہوئی ہے. وہاں پر اگر پیرنٹس کہہ دیں گے کہ شادی کرنی ہے اور دوسری جانب جو اسٹوڈنٹ ہیں جو لیڈی ہیں وہ آلریڈی شادی کر چکی ہیں، نکاح کر چکی ہیں، اور اس کے بعد طلاق بھی ہو چکی ہے اور دوبارہ بھی نکاح ہو چکا ہے. حالانکہ اس طریقے سے چیز نہیں ہوتی. لیکن یہ ہے کہ جب انسان جذباتی وابستگی کی قید میں چلا جاتا ہے نا، جذبات کی قید میں چلا جاتا ہے، تو وہ ایسے سٹیپس بھی لے لیتا ہے جو بڑے دور نکال دیتے ہیں اسے، انسان کو اللہ سے بھی بہت دور نکال دیتے ہیں اور اس کی اپنی ذات سے بھی بہت دور نکال دیتے ہیں. اور ایسی کئی کیسز ہمارے ارد گرد موجود ہیں، اور بچوں کے بھی ایسے کئی کیسز کے وہ موجود ہیں کہ جس میں وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے اس کے ساتھ شادی کرنی ہے اور ہمارا یہ فیصلہ ہو چکا ہے. حالانکہ کوئی ان کو نہیں پتا کہ ان کے فیصلے کی وجہ کیا ہے. کیونکہ فیصلہ زندگی میں جب بھی لینا ہے نا، یہ سب سٹوڈنٹس کے لیے ایڈوائس ہے، اس فیصلے کا ریزن دیکھنا ہے، کس ریزن کی وجہ سے یہ فیصلہ کیا، وجہ کیا ہے. اگر وجہ سالڈ نہیں ہے تو وہ فیصلہ بہت ہی کمزور ہوگا، اور جب فیصلہ کمزور ہوگا تو وہ آنے والے وقت میں نتائج برے لے کر آئے گا. تو ہمیں کیسے چوز کرنا ہے کہ ہم کس انسان کو اپنی زندگی میں لے کر آئیں اور کس انسان کو نہ لے کر آئیں. دیکھیں سب سے پہلی چیز ہے کہ جو میرجز ہوتی ہیں نا، ابھی تک آپ نے سنا ہوگا کہ 2 ٹائپس کی ہوتی ہیں، لو میرج ہوتی ہے اینڈ ارینج میرج ہوتی ہے. یہ 3 ٹائپس کی ہوتی ہیں: لو میرج، ارینج میرج اینڈ ویژنری میرج. ارینج میرج کا سب کو پتہ ہے، کافی شادیاں اس طریقے سے ہوتی ہیں اور کامیاب بھی ہوتی ہیں. لو میرجز بھی، لو میرج اسلام میں منع نہیں ہے، لیکن محبت ہو جانے کے بعد کیا عمل کیا جاتا ہے یہ میٹر کرتا ہے. کہ اگر کسی کو کسی سے محبت ہے، اس کو اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتا ہے یا چاہتی ہے، اس کے بعد وہ کس طریقے سے ریئیکٹ کرتے ہیں، کون سے عمل کرتے ہیں، یہ میٹر کرتا ہے. اگر وہ اپنے پیرنٹس سے بات نہ کریں آن رائٹ ٹائم، یہ نہیں کہ ابھی بچگانہ عمر میں ہیں اور انہوں نے اپنے پیرنٹس سے بات کر دی ہے کہ ہماری شادی کر دیں، جبکہ ان کی ذہنی جو گروتھ ہوتی ہے وہ ہوئی نہیں ہے.
یہاں پر اب یہ کہا جاتا ہے کہ اسلام میں ارلی میرج کا کنسیپٹ ہے، بالکل ہے، لیکن آپ یہ بھی دیکھیں کہ اس وقت کے ارلی میرجز جو ہوتی تھیں، اس وقت میں چھوٹے بچے جو ہوتے تھے نا، آپ کو قرآن میں بھی سورۃ المنافقون کی جو سورت ہے نا، اس میں ایک بچہ ہی تھا جس نے اس منافق کی ایسی بات سنی تھی کہ جو اس نے جا کے رسول اللہ کو بتائی تھی، اور پھر اس بچے کی گواہی کے اوپر انہوں نے انکار کر دیا تھا منافقوں نے، تو اللہ تعالیٰ نے وحی نازل کی تھی اس بچے کی شہادت کے لیے۔ اب وہ بچہ ہے 3 سے 4 سال کا ہے، اب ایک وہ ٹائم گزر رہا ہے کہ جہاں پر 3 سے 4 سال کی عمر میں یہ گروتھ کا لیول جا چکا ہے، یہ جو وزڈم کا لیول ہے وہ جا چکا ہے۔ اب یہاں پر کیا ہو رہا ہے، یہاں پر 30 سال کی عمر میں بھی لوگ مینٹلی سٹیبل نہیں ہیں۔ مینٹلی سٹیبل کیا کہ ان کو یہ نہیں پتا کہ ہم نے اپنی لائف میں کرنا کیا ہے، کس ڈائمینشن میں جانا ہے، کس ڈائمینشن میں ہم نے گرو کرنا ہے، ہماری پرسنالٹی کیا ہے، ہم اپنے آپ کو ڈیل کیسے کریں، ہم نے اپنے ارد گرد کیسے ڈیل کرنا ہے۔ تو مینٹلی جب وہ سٹیبل نہیں ہے، ویل سیٹلڈ جو ہوتا ہے نا، وہ ایک ٹرم ہے کہ اکثر لوگ جو ہیں وہ ویل سیٹلڈ لوگوں کے ساتھ شادی کرنا چاہتے ہیں، لیکن میرے نزدیک ویل سیٹلڈ یہ ہے کہ جو مینٹلی ویل سیٹلڈ ہے، اس کو پتہ ہے کہ کس وقت کس ایموشن کو کیسے لے کر چلنا ہے، کیونکہ آپ کی زندگی ایموشنز پر بیسڈ کرتی ہے، آپ کے ریلیشن شپ میٹر کرتا ہے اس میں ایموشنز کا ہونا۔ تو اگر وہ مینٹلی سٹیبل نہیں ہے لڑکا یا لڑکی، گروتھ ہی نہیں ہوئی بھی، جو ویل اسٹیبلش ہے وہ ہوا ہی نہیں ہے، مینٹلی اس کی گروتھ ہی نہیں ہو سکی، تو ایک بچہ اگر شادی کرے گا یا کرے گی تو اس کے بعد اس کا ریزن کیا ہوگا؟ ان لوگوں کی جو شادی کی وجہ ہوگی اور شادی کے لیے ایک کوشش ہوگی، وہ کس وجہ سے ہوگی؟ جنسی تسکین کی، باقی تو ان کے پاس کوئی ریزن نہیں ہے۔ تو اگر محبت بھی کریں نا تو سوچ سمجھ کر اس فیصلے کو کریں کہ سامنے والا کیا اس بات کا حقدار ہے کہ آپ اس کو اپنی محبت دے سکیں یا اس کو اپنی زندگی میں عزت کا مقام دے سکیں۔ بہت سی بچیاں یہ غلطی کرتی ہیں کہ وہ مردوں کی زندگی میں اپنے آپ کو ایک ٹیشو پیپر بنا دیتی ہیں جس کو یوز کیا جائے اور دن پھینک دیا جائے۔ مرد کبھی بھی ایک ایسی عورت کو اپنی عزت نہیں بناتا جس کو اپنی عزت کا اور اپنے والدین کی عزت کا خیال نہ ہو، یہ بات یاد رکھیں۔ مرد اپنے گھر میں کسی ایسی عورت کو شامل نہیں کرتا۔ تو خاص کر کے جو بچیاں ہیں ہمارے سوسائٹی کے اندر، جو گھروں میں ماحول ہیں کہ اس طریقے کی اٹیچمنٹ نہیں مل رہی، ایک جو سافٹ کارنر ہوتا ہے فادرز کے دل میں یا بردرز کے دل میں، یا کمیونیکیشن کے جو گیپس ہیں، ان کی وجہ سے جب بچیاں باہر کسی کو دیکھ رہی ہوتی ہیں نا کہ یہ ہمیں سمجھ رہا ہے یا ہمیں سپورٹ کر رہا ہے، تو وہ ایک چیز ہے کہ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس چیز کی جانب اٹریکٹ ہو جاتی ہیں، اور اس چیز کا فائدہ بہت سے ایسے لوگ اٹھاتے ہیں جو کہ باہر درندہ صفت ہیں اور فائدہ اٹھا رہے ہیں لوگوں سے۔ تو بیٹا بے شک آپ لڑکے ہیں لڑکی ہیں، اپنی زندگی کا فیصلہ سوچ سمجھ کر کریں۔ لو میرج ہے تو اس میں دیکھیں کہ چیک دا ایکسٹریم لیول آف لو اینڈ ایکسٹریم لیول آف ریج۔ لو کے ایکسٹریم لیول کو تو آپ یہ دیکھیں کہ ایک انسان ہے، اگر وہ کہتا ہے کہ اس کو آپ سے محبت ہے، لیکن اس محبت کو وہ حلال رشتے تک مکمل نہیں کر سکتا اور اس سے پہلے ہی وہ آپ سے کسی چیز کا تقاضا کرتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ انسان اس چیز کا قابل نہیں ہے کہ وہ آپ کی زندگی میں شامل ہو۔ ایون جو سچے محبت کرنے والے ہوتے ہیں، جن کے دل میں سچی عزت ہوتی ہے، محبت ہوگی تو عزت پہلے ہوگی، یہ بات یاد رکھیں۔ اور اگر عزت ہوگی تو اس کے لیے کوئی بھی یہ ڈیمانڈ نہیں ہے کہ آپ پکچرز بھیجیں یا ویڈیوز بھیجیں یا آڈیوز یا دس اینڈ دیٹ، جو کہ ٹوٹلی رانگ ہے۔ تو اگر یہ ساری چیزوں کی ڈیمانڈز ہو رہی ہیں، میٹنگز کی ڈیمانڈ ہو رہی ہے، تو آپ غلط جگہ پر بیٹا موجود ہیں۔ پھر اپنے راستے کو چینج کر لیں، کیونکہ جس کو یہ ہی نہیں پتہ کہ اس کی حدود کیا ہے، جو اللہ کا نہیں ہو سکتا نا وہ کسی کا نہیں ہو سکتا۔ کوشش کریں کہ اگر زندگی میں کوئی ایسا شامل ہے جس کے لیے اللہ کی جو احکام ہے وہ امپورٹنٹ ہی نہیں ہے، تو اس کو کوئی امپورٹنس مت دیں، اس کو اپنی زندگی سے سائڈ پہ کر دیں، اپنے آپ کو بحث سے بچا کر، باقی ساری چیزوں سے بچا کر اس کو سائڈ پہ کر دیں۔ اینڈ دین سیکنڈ لیول ہے چیک دا ایکسٹریم لیول آف ریج۔ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ وہ انسان جس کو اپنی زندگی میں شامل کرنا ہے، کیا اس کے ایکسٹریم غصے کے ساتھ آپ چل سکتے ہیں؟ اگر تو اس کے ایکسٹریم غصے کو یا ایکسٹریم محبت کو آپ ڈیل کر سکتے ہیں تو آپ اس کے ساتھ چلیں،
لیکن اگر نہیں کر سکتے تو اس انسان کو اپنی زندگی سے سائڈ پہ کر دیں. اور تھرڈ ٹائپ آف میرج ہے ہماری ویژنری میرج. ویژنری میرج میں کیا آتا ہے کہ آپ زندگی میں کوئی ایسا مقصد لے کر چل رہے ہیں جو بڑا ہے، اور آپ کو زندگی کا ساتھی وہ چاہیے جو آپ کو اس ویژن میں سپورٹ کرے. حضرت واصف فرماتے ہیں کہ اگر ہم سفر ہم خیال ہو نا تو زندگی آسان ہو جاتی ہے. ہم خیال ہونے کا مطلب کیا ہے کہ جس ڈائریکشن میں آپ جاتے ہو نا اسی ڈائریکشن میں وہ بھی جائے. اب بیٹا یہاں پر ان 3 ٹائپس کو مینشن کرنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ لوگ ڈھونڈنے نکل جائیں کہ کون سا آپ کے ویژن کے اکارڈنگ ہے، کون سا آپ کے لو کے اکارڈنگ ہے، کیونکہ بیسیکلی جو چیز ہماری سوسائٹی کے اندر چل رہی ہے بیٹا، کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ہوتا. ہر ایک کے اندر شارٹ کمنگز ہوتے ہیں، ہر ایک کے اندر ویکنیس ہوتی ہیں، اور ہم ریلیشن شپ کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ دوسرے کو سپورٹ کیا جا سکے، اس کی کمزوری میں بھی اور اس کی طاقت میں اس کو سپورٹ کر کے مزید آگے لے کے جایا جا سکے. ان 3 ٹائپس کو بتانے کا مقصد صرف یہ تھا کہ آپ کی ذہن میں ایک کرائٹیریا بنے کہ ہاں اگر شادی کا کرائٹیریا ہونا چاہیے کسی کو زندگی میں شامل کرنا ہے تو ایک تو ارینج میرج ہے، دوسرا لو میرج ہے، تیسرا ویژنری میرج ہے. تو اپنے فیصلے جو بھی کرنے ہیں نا، ان تینوں کیسز میں سے کوئی بھی کیس آپ کا زندگی میں آ سکتا ہے. اس کو فیصلے کو آپ نے جسٹ ایموشنل بیس نہیں کرنا. اکثر ارینج میرجز اس وجہ سے ہو جاتی ہیں کہ بھائی نے پھپھو کو زبان دے دی ہے، یعنی کہ جو والد صاحب ہیں انہوں نے پھپھو کو زبان دے دی کہ میری جو بیٹی ہے اس کی شادی آپ کے بیٹے سے ہوگی، لیکن انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ وہ بیٹا واقعی میری بیٹی کے حق میں بہتر ہے کہ نہیں ہے. تو یہ کیا تھے؟ یہ ایموشنز کے فیصلے تھے. کسی نے یہ دیکھا کہ ہماری دادا ابو نے زبان دی ہوئی ہے، ہمارے نانا ابو نے زبان دی ہوئی ہے، ٹھیک ہے ایک چیز ہوتی ہے، پسند ہوتا ہے خاندانوں میں کہ بیٹی ادھر لے آئیں گے یا پھر بیٹے کی شادی جو ہے وہ اس بچی کے ساتھ کرنی ہے، ہوتے ہیں، سوچ آتی ہے. لیکن بچوں کے لیے مارجنز رکھیں کہ بچوں نے جب بڑے ہونا ہے آپ نے دیکھنا ہے کہ بچے کیا واقعی ان دونوں کے اندر کوئی ایسی ہے کہ مطابقت ہے کہ یہ دونوں اپنی زندگی میں چل سکتے ہیں. اگر آپ نے کہنا ہے کہ ٹوٹلی ڈیفرنٹ پرسنالٹیز کے لوگ ہیں، ایک فلی ذمہ دار لڑکی ہے اور اس کی شادی اگر آپ کسی نکمے انسان کے ساتھ کر رہے ہیں تو وہ بچی اسپوائل ہو جائے گی، اس کی زندگی اسپوائل ہو جائے گی. اور اگر دوسری جانب ایک ذمہ دار لڑکا ہے اور اس کی شادی آپ کسی ایسی لڑکی سے کرنا چاہتے ہیں جو خوبصورت تو ہے لیکن اس کے اندر کوئی سگڑ پن نہیں ہے. سگڑ پن میں یہ کہوں گی کہ اس کی کوئی گروتھ نہیں ہوئی، وہ میچور نہیں ہے، وہ ایک بچگانہ زندگی گزار رہی ہے، کپڑوں جوتوں کی زندگی تک اس کی زندگی محدود ہے. تو وہ ذمہ دار لڑکا اس امیچور لڑکی کے ساتھ نہیں چل پائے گا. تو یہ مطابقت دیکھیں کہ کیا بچے واقعی ایک دوسرے کے ساتھ چل سکتے ہیں یا نہیں چل سکتے. چل سکتے ہیں تو فیصلے کریں، ارینج میرجز میں بھی کریں، لیکن ایسے جذباتی فیصلے نہ کریں کہ جن کا خمیازہ بعد میں بچوں کو بھگتنا پڑے. تو لو میرجز میں بھی اپنے فیصلے سوچ سمجھ کے کریں، اور ویژنری میرج میں اگر آپ کو کوئی ایسا مل جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی یہ عطا ہوگی اور اللہ تعالیٰ نے واقعی وہ ویژن مکمل کروانا ہوگا. تو اس کے بعد اب آتا ہے کہ ہماری بات ابھی تک ہوئی ہے بیٹا جسٹ ایک ایسے ریلیشن شپ پہ جو کہ ہسبینڈ وائف کے درمیان ہوتا ہے، باقی پیرنٹس کے ساتھ ریلیشن شپ پہ اور جو بچے ہیں ان کے ساتھ ریلیشن شپ پر نہیں ہوئی. لیکن یہاں پر میں ایک بات کہنا چاہوں گی کہ جو ہمارے والدین ہیں، ہماری سوسائٹی کے اندر ایسا ہے کہ بہت سے کم ایسے لوگ ہیں جو اپنے والدین کی کیئر کرتے ہیں، ان کا خیال رکھتے ہیں، ان کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کی جانب توجہ دیتے ہیں. بہت کم ایسے لوگ ہیں، اور ان کا یہ ہوتا ہے کہ ہم بزی ہیں یا پھر ہمیں وقت نہیں ملتا یا یہ چیزیں ہیں. والدین جو ہوتے ہیں نا وہ اپنے بچوں کو اپنی پوری زندگی دیتے ہیں، سب کچھ کر دیتے ہیں اپنے بچوں کے لیے، اور ان کو بڑھاپے میں نا کسی چیز کی ضرورت نہیں رہتی سوائے بچوں کے. ان کو بچوں کی محبت اور بچوں کے وقت کی ضرورت ہوتی ہے. آپ لوگ جتنے بھی یہاں پر موجود ہو سب جوان ہو اور اپنی ایک میچور ایج کے اندر ہو، اپنے پیرنٹس کی قدر کرو. پیرنٹس وہ ایک ایسی نعمت ہے کہ جس کے پاس ہے نا اس کے پاس برکت ہے. میں ہمیشہ اپنی زندگی میں جب دیکھتی ہوں نا تو میں کہتی ہوں کہ میری ایفرٹ اتنی نہیں ہے جتنی میرے پاس برکت ہے.
ہر ایک چیز کے اندر. تو جب میں یہ دیکھتی ہوں نا کہ میرے پاس برکت کیوں ہے، تو اس کے بعد میں یہ دیکھتی ہوں کہ میرے پاس پیرنٹس ہیں، اور ان پیرنٹس کی کیئر ہے جو اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر ذمہ داری دی ہے. تو اگر میں ان کی کیئر نہ کروں نا تو میرے پاس یہ برکت نہیں آئے گی. آپ نے اگر کافی گھنٹے آپ کے کام ہے نا، ان میں سے آپ تھوڑا سا ٹائم نکال لیں اور اپنے فادر کو یا اپنے مدر کو ٹائم دیں، ان کے پاس بیٹھیں، آرام سے بات چیت کریں. اگر ان کی کوئی میڈیکل ایشوز چل رہے ہیں تو ان کو زیادہ ضرورت ہوتی ہے اپنوں کی، تو وہ وقت جب ماں باپ کو بچوں کی ضرورت ہوتی ہے، بچے اس وقت یا تو کسی نرس کا انتظام کر دیتے ہیں، یا پھر انہیں اولڈ ایج ہوم میں چھوڑ آتے ہیں، یا پھر انہیں ہاسپٹلس میں ایڈمٹ کر دیتے ہیں، خود ان کے پاس موجود نہیں ہوتے. میں نے ایسے بزرگ بھی دیکھے ہیں اپنی لائف میں جو اپنی آخری ٹائم پر اپنے بچوں کو بھول چکے تھے، اپنے بچوں کے ساتھ بڑا مارنے والا رویہ اور ہر ایک چیز. لیکن میں نے ایسے بچے بھی دیکھے جنہوں نے ان ماؤں کو یا ان والد کو اولڈ ایج ہوم میں چھوڑ دیا. اور کچھ ایسے بھی تھے کہ ماں باپ کو یاد نہیں تھا کہ یہ ہمارے بچے ہیں، ان کو مارتے بھی تھے لیکن پھر بھی وہ ان کا خیال رکھتے تھے. اور یہ چیز زندگی میں کتنی برکت لے کر آتی ہے، اس چیز کے بارے میں بیان نہیں کر سکتی ہوں، کیونکہ برکت کو آپ گن نہیں سکتے ہو. برکت آپ کی نظر میں ایک ایسا ہے کہ برکت کا یہ حساب کتاب ہے کہ آپ نے اگر 100 روپے کمائے ہیں نا، تو آپ کے اس 100 روپے کے اندر آپ کی ضروریات بھی پوری ہو جائیں گی، آپ کی خواہشات بھی پوری ہو جائیں گی، اور آپ کے پاس سیونگز بھی ہو جائیں گی، اور آپ کے صدقات بھی ہو جائیں گے. یہ سب کچھ ہو جائے گا. برکت ہے تو آپ کا پورا دن گزر رہا ہے کاموں میں، پھر بھی آپ کو وقت مل جائے گا ہر ایک چیز کو کرنے کا، کیونکہ آپ کو برکت مل رہی ہوگی. اور جو کیئر ہوتی ہے نا، یہ بڑے بڑے کام کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، اس میں آپ چھوٹے چھوٹے سے کام بھی کر سکتے ہیں. جیسے کہ کبھی اگر پیرنٹس تھک گئے ہیں، ان کو آپ آرام کرنے دیں، ان کے حصے کا تھوڑا کام آپ خود کر لیں. خاص کر کے جو بچیاں اپنی مدرس کے ساتھ ہیلپ کروائیں، جو بچے ہیں وہ اپنے فادرس کی بازو بنیں، ان کو تھوڑا ریسٹ کا ٹائم دیں. اور اس کے بعد کبھی کبھار ان کے لیے فروٹس لے جائیں، کبھی کبھار ان کے لیے کوئی گفٹ لے لیں، ان کو بتائے بغیر، کیونکہ اگر بتائیں گے تو وہ گفٹ لینے نہیں دیں گے کہ کیا ضرورت تھی اس چیز کی، ایسے ہی فضول خرچی کر دی ہے. ہمارے یہاں کے پیرنٹس اسی طرح کے ہیں. تو ان کو بتائے بغیر ان کے لیے گفٹس لے لیں، ان کو سرپرائز کریں. وہ چھوٹی چھوٹی خوشیاں آپ کو کتنی انرجی دیں گی نا، آپ سوچ نہیں سکتے. آپ حقیقت میں دوسرے کے لیے کر رہے ہیں، دوسروں کو خوش کر رہے ہیں، دوسرے کو خوشی ملے گی تو ملے گی. اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں سکون بھی ڈالے گا، برکت بھی ڈالے گا، اور آپ کی گروتھ جو پہلے اگر 50% ہے نا، بعد میں 100% ہو جائے گی. آپ اس چیز کو کر کے دیکھ لیں. یہ میری زندگی میں میرے سامنے موجود ہے چیز. اور خاص کر کے جو لیڈیز ہیں، لیڈیز میں ایک تو ہوتے ہیں ہمارے اپنے والدین، ہم ان کی کیئر کرتے ہیں. ایک والدین وہ ہوتے ہیں جو شوہر کی جانب سے ہوتے ہیں. اب اسلام میں ہے کہ واقعی اسلام میں عورت کے اوپر سسرال کی ذمہ داری نہیں ہے، لیکن کچھ لیڈیز یہاں پر یہ غلطی کر جاتی ہے کہ جب وہ اپنے ہسبینڈ کو دیکھتی ہیں نا، تو وہ صرف یہ سوچتی ہیں کہ یہ میرا شوہر ہے. وہ یہ نہیں سوچتی کہ یہ کسی کا بھائی ہے، کسی کا بیٹا ہے. تو بے شک کہ اسلام میں یہ ذمہ داری نہیں ڈالی گئی، کیونکہ عورت نے بہت ساری ایسی ذمہ داریاں سنبھالنی ہوتی ہیں جو کہ زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہیں، جس میں نسل کی تربیت آ جاتی ہے. اور نسل کی تربیت جب ایک سائڈ پر ہوئی ہے تو سوسائٹی کی سچویشن آپ لوگوں کے سامنے ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے عورت کے اوپر باقی ذمہ داریاں نہیں رکھی تاکہ وہ نسل کی تربیت کر سکے. باقی ساری جگہوں پہ پھر جتنے بھی لوگوں نے کام کرنا ہے نا، ان لوگوں نے کرنا ہے جنہوں نے عورت سے وہ علم حاصل کیا، وہ تعلیم حاصل کیا، ہنر سیکھے ہیں. لیکن جب عورت نے یہ سب کچھ پیچھے چھوڑ دیا تو اس کے بعد سچویشن جو ہے وہ پوری بدل گئی. تو اگر ایسا ہے کہ ہم اپنے ہسبینڈ کو سپورٹ کر دیں یا پھر ان کے لیے مارجنس رکھیں، اس چیز کا خیال رکھیں کہ وہ نہ صرف شوہر ہے بلکہ وہ کسی کا بیٹا بھی ہے، کسی کا بھائی بھی ہے، اس نے وہ فرائض بھی ادا کرنے ہیں، تو زندگی تھوڑی آسان ہو جائے گی. اور دوسرے کے لیے آسانی پیدا کرنا اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. آپ آسانی پیدا کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کر دے گا. آپ یہ چیز کر کے دیکھیں. آپ چھوٹے چھوٹے معاملات ہیں نا، میں اب کیسے اپنی زندگی میں آسانیاں پیدا کرتی ہوں.
کہ اگر کسی کے گھر میں آپ کسی گیسٹ بھی گئے ہیں نا، ہو سکتا ہے کہ آگے وہ بہت زیادہ مصروف تھے، وہ تھک گئے ہوں، تو آپ جائیں، آپ ٹوٹلی ان کے اوپر کوئی برڈن نہ ڈالیں، آپ ساتھ میں تھوڑا بہت کام خود کر دیں، اس سے ان کے لیے وہ آسانی پیدا ہو جائے گی، ان کے دل میں ایک خوشی کی کیفیت آئے گی، ایک راحت مل جائے گی ان کو. اور جب آپ اللہ کی مخلوق کو راحت دیں گے نا، اللہ آپ کو راحت دے دے گا، کیونکہ خدا تک پہنچنے کا راستہ نا مخلوق سے ہو کر گزرتا ہے. یہ چیز اپنے پاس لکھ لیں. اگر مخلوق کے ساتھ تعلق نہیں ہے نا آپ کا، تو اگر آپ کہیں کہ آپ نے رب کے ساتھ تعلق بنا لینا ہے اور مخلوق کے ساتھ آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے، تو یہ چیز نہیں ہو پائے گی. کیونکہ اسلام میں ہمیں صلح رحمی کا درس ملتا ہے، ہمیں ایک دوسرے کے لیے آسانی پیدا کرنے، ایک دوسرے کی عزت کرنے، ایک دوسرے کی جان مال کی حفاظت کرنے اور ایک دوسرے کو سپورٹ کرنے کا درس ملتا ہے. اور اگر ہم دوسروں کو، جیسے کہ جو ہمارے پیرنٹس ہیں اسی طرح ہمارے زندگی کے ساتھی بھی ابھی پیرنٹس ہوتے ہیں، اور ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کو اپنی زندگی کے ساتھی سے تو محبت ہو، لیکن اس کو جس سے محبت ہے اس سے محبت نہ ہو. کیونکہ جس سے محبت ہوتی ہے نا، اس کے محبوب سے بھی محبت ہوتی ہے. وہ یہ نہیں ہے کہ وہ محبوب کوئی دوسری لیڈی ہوگی، وہ اس کے پیرنٹس بھی ہو سکتے ہیں، وہ اس کے سبلنگس بھی ہو سکتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں میٹر کر رہی ہوتی ہیں. اور یہی چیز میلز کے لیے بھی ہے کہ وہ جس طرح اپنے والدین کی عزت کرتے ہیں، ان کا خیال رکھتے ہیں، اس طرح اپنی وائف کو بھی مارجنس دیا کریں، کیونکہ وہ بھی کسی کی بیٹی ہوتی ہے، اور ماں باپ نے اپنے جگر کا ٹکڑا دیا ہوتا ہے آپ کے ہاتھوں میں. اور جو تکلیف ایک بیٹی کو مل رہی ہوتی ہے نا، وہ حقیقت میں ماں باپ کو مل رہی ہوتی ہے، اور یہ بڑی سخت تکلیف ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ سب کو اولاد کی تکلیف سے بچائے، اور جو لوگ اس تکلیف میں ہیں ان لوگوں کے لیے اللہ پاک آسانی پیدا کرے. تو ہم نے سیکھا کیا ہے کہ جو رشتے ہیں وہ ہماری زندگی میں ہمارے لیے ایک سپارک ہے. جیسے ہوتا ہے نا کہ اکثر وہ گیمز وغیرہ کھیل رہے ہوتے تھے، تو اس میں ہوتا تھا کہ وہ چلتے چلتے وہ سٹارز مل جاتے تھے، اور اکثر ایک دم سے وہ کوئی راکٹ بھی آ جاتا تھا، اور وہ راکٹ جب وہ گین کرتے تھے، وہ پورے کا پورا جو سفر ہوتا تھا وہ ایک دم سے طے ہو کے پھر وہ نیکسٹ لیول آ جاتا تھا. اب یہ میں اس چیز کو اتنا تو ایکسپلین نہیں کر پاؤں گی، کیونکہ کافی وقت عرصہ گزر گیا مجھے کسی بھی گیم کو کھیلے ہوئے. تو یہی چیز اگزامپل میرے مائنڈ میں تھی. تو اگر ہم اپنے رشتوں میں یہ چیز کر لیتے ہیں نا، تو وہ راکٹ ہی ہمیں ملتا ہے کہ ہم اپنے راستوں میں بہت آگے چلے جائیں گے. آپ دیکھ لیں، اگر کوئی بھی ایسا پرسن ہے نا، میل، اگر اس کو اپنی زوجہ کی جانب سے، اپنی وائف کی جانب سے ایک سکون میسر ہے، تو اس کی آپ گروتھ دیکھ لیجئے گا. ہر کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے. وہ اس وجہ سے ہوتا ہے کیونکہ وہ اس کو سکون مہیا کرتی ہے. سکون صرف جسمانی تعلق کا نہیں ہوتا، جس سکون بہت سارے میٹرز کا ہوتا ہے، جس میں آپ ذہنی طور پر پرسکون ہوتے ہیں، آپ کی ایموشنز جو ہیں وہ میٹر کر رہے ہوتے ہیں. اور ایموشنز کا آپ یہ اندازہ لگائیں کہ جب جنگ کی بھی کیفیت ہوتی تھی تو رسول اللہ کے ساتھ ایک زوجہ جایا کرتی تھی. ایموشن جو ہوتے ہیں نا، وہ انسان کی اگر بیلنس نہ ہو تو انسان کسی بھی ڈومین میں گرو نہیں کر سکتا. ایموشنز بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں آپ کی لائف میں. ایموشنز آپ کے لیے راکٹ کا کام کرتے ہیں. اور ایک اور ایگزامپل میں یہاں پر دوں گی، سیرت سے ہی دوں گی، کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک دفعہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا کہ احد کے علاوہ بھی کوئی دن ایسا تھا جو سخت تھا آپ پر. اب یہ بات سب نے سن رکھی ہے، لیکن میں اس کو تھوڑے سے ڈیفرنٹ اینگل سے اب آپ کو سمجھانے لگی ہوں. تو رسول اللہ نے اس وقت کیا جواب دیا تھا کہ طائف کا دن تھا کہ جو مشکل گزرا تھا. اب یہاں پر آپ کمپیریزن کریں، ایک طرف ہے احد جنگ کا میدان، دشمن سامنے کھڑا ہے، دشمن نے تکلیف بھی دی ہے، اور ایسی تکلیف دی ہے کہ خون مبارک بھی بہا ہے، دانت مبارک بھی شہید ہوا ہے، اپنوں سخت ترین جو اپنے تھے نا ان کا لاس ہوا ہے، قریبی رشتوں کا. یہ ایک طرف. اور دوسری طرف طائف کا جو واقعہ تھا وہ ایک طرف. طائف کا واقعہ کیا تھا؟ ایموشنل ٹارچر تھا. اور جو غزوہ احد تھا اس میں فزیکل ٹارچر تھا. رسول اللہ نے اس وقت یہ بیان کیا ہے کہ احد کے واقعے سے زیادہ مشکل طائف کا وقت تھا. یعنی کہ فزیکل ٹارچر اتنا انسان کو خراب نہیں کرتا جتنا کہ ایموشنل ٹارچر کرتا ہے.
اب یہ کتنی اہم بات ہے کہ ہم جو اپنے ایموشنز کے اوپر فوکس ہی نہیں کرتے ہیں، کہیں پر بھی ان کو ویسٹ کر دیتے ہیں، اور سب سے زیادہ جو ہمارے ریلیشنز ہیں ہم ان کے اوپر نہیں فوکس کرتے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا سمجھایا ہے کہ رسول اللہ کی اس بات سے ہمیں یہ سیکھنا چاہیے کہ ہم اپنے ایموشنز پر فوکس کریں. یہ جو ایموشنل مار ہوتی ہے نا، یہ شیطان سب سے زیادہ دیتا ہے. شیطان کا ایک حربہ ہے انسان کو ایموشنلی ڈاؤن کرنے کا. جب وہ ایموشنلی ڈاؤن ہو جائے گا نا، وہ فزیکلی پرفارم نہیں کر سکتا. جو طائف کے واقعے میں تھا، وہ بیسیکلی جس طرح سے کسی کو دھتکارا جاتا ہے نا، وہ اس طرح سے انہوں نے کہا تھا. جو 3 حاکم تھے وہاں کے، 2 نے تکذیب کی اور تیسرے نے یہ کہا کہ اگر تو آپ پیغمبر ہیں تو میں پھر کوئی گستاخی نہیں کرنا چاہتا، اور اگر آپ پیغمبر نہیں ہیں تو اس قابل نہیں سمجھتا کہ میں بات کر سکوں. تو یہ جو باتیں تھیں نا، یہ بڑی تکلیف دی تھیں رسول اللہ کے لیے. اور جب رسول اللہ وہاں سے واپس آئے، اور ایسی سچویشن تھی کہ کچھ سفر ایسا گزرا جو کانشیسنیس میں ہی نہیں تھے، رسول اللہ اپنی کانشیسنیس میں نہیں تھے اس ایموشنل ٹارچر کے بعد. اور وہ جو پاگل پیچھے لگائے گئے تھے، جو پتھر مار رہے تھے اور جو قدم مبارک تھے، وہ لہو لہان ہو چکے تھے. اور اس کے بعد اپنے کتنے میل کا سفر ہے کہ رسول اللہ اس میں کانشیسنیس میں نہیں تھے. اور پھر رسول اللہ بتاتے ہیں کہ میں جب پھر ہوش میں آیا تو پھر میں نے اپنے اللہ سے دعا کی، اور وہ دعا کتنی درد والی ہے، یہ کبھی آپ پڑھ کے دیکھیے گا. طائف کی وہ بڑی مشکل دعا ہے، اس کو پڑھنا بھی بڑا مشکل ہے. مشکل اس لیے نہیں ہے کہ وہ پڑھنے کے لحاظ سے مشکل ہے، وہ ایموشنلی بڑی مشکل ہے کہ جب آپ اس کو پڑھتے ہو نا اور اس میں ایک ایکسپیرینس کرتے ہو رسول اللہ کے اس وقت کے درد کو، ایموشنل درد کو، تو آپ خود بھی اس وقت اپنے آنسو نہیں روک سکتے. میری آنکھیں اس وقت بھی بھیگ گئی ہیں. لیکن خیر، بات کہنے کا مقصد یہ تھا اس ایگزامپل سے کہ رسول اللہ نے اس بات سے ہمیں یہ سمجھایا ہے کہ جو ایموشنل ٹارچر ہے نا، اس کا مقابلہ کوئی اور چیز نہیں کر سکتی. اور اس ریلیشن شپ کے ٹاپک کو اس آپ کی سیلف ٹرانسفارمیشن سیریز کے اندر رکھنے کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی. مجھے یہ سمجھانا تھا آپ لوگوں کو کہ اپنے زندگی میں جب ہم لوگ اپنے ریلیشن شپس کو ویلیو نہیں دیتے، ان کو ٹائم نہیں دیتے، ان کے ساتھ ایک سکون کا رویہ ہمارا نہیں ہوتا، تو ایک ٹائم آتا ہے کہ جب ہمارے ایموشنز خالی ہو چکے ہوتے ہیں، ہم اپنے اندر ایک خالی پن محسوس کرتے ہیں، اور وہ خالی پن ہمیں ایگزائٹی کی طرف مزید لے کر جاتا ہے، اسٹریس کی طرف مزید لے کر جاتا ہے. ہماری باڈی کے اندر نا ایک ہارمون ہوتا ہے کورٹیسول. کورٹیسول کا کیا کام ہوتا ہے کہ یہ جو ہمارے مسلز ہوتے ہیں نا، یہ سمجھ لیں کہ جس طریقے سے کوئی انرجی ہے نا، اور اس انرجی کو توڑا جا رہا ہوتا ہے، اس کو ختم کیا جا رہا ہوتا ہے. کوئی مونسٹر ہے جس طریقے کہ وہ آپ کے اندر کی انرجی کو کھا جائے گا. تو جب ہم سٹریس لیتے ہیں نا، تو وہ کورٹیسول ریلیز ہوتا ہے ہماری باڈی کے اندر، اور وہ جو کورٹیسول ہے وہ ہمارا جو انرجی کا لیول ہے وہ اس کو ایز اے مونسٹر کھا رہا ہوتا ہے، ہمارے مسلز کو برباد کر رہا ہوتا ہے. تو جب ہم نے ایموشنلی ٹارچر فیس کرنا ہے، ہم نے اپنے ایموشنز کو بالکل ہی خالی رکھنا ہے. نہ شوہر بیوی کے درمیان محبت ہے، نہ ماں باپ کے ساتھ کوئی تعلق ہے، نہ ہی بچوں کے ساتھ وہ اٹیچمنٹ ہے. تو پھر زندگی کس طرف جائے گی؟ ڈپریشن میں جائے گی اور وقت کے ضیاع کی جانب جائے گی. اور پھر انسان تلاش کرے گا راہ فرار. راہ فرار کیا ہے؟ یہ باہر کی دنیا، ادھر ادھر گھومنا اور ایسی پارٹیز یا محفلوں میں جانا. اور تنہائی آپ کو کاٹے گی. آپ تنہائی کے ساتھ پھر نہیں بیٹھ سکتے ہو، آپ اپنے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے. آپ اپنے ساتھ کیا ملاقات کرو گے جب آپ اندر سے مکمل خالی ہو چکے ہو؟ تو زندگی میں ریلیشن شپس بڑے امپورٹنٹ ہیں، اور یہ آپ کو بڑی انرجی پرووائڈ کرتے ہیں. اور رسول اللہ کی اس ایگزامپل سے آپ لوگ اس بات کو سمجھ چکے ہوگے کہ ایموشنل ٹارچر کتنا برا ہے انسان کے لیے. اور فزیکل ٹارچر، جنگ کا میدان اتنا برا نہیں ہے. جنگ کے میدان میں جہاں پر موت سامنے ہوتی ہے، ایموشنل ٹارچر میں آپ کے سامنے موت نہیں ہے، لیکن جنگ کے میدان میں آپ کو پتہ ہے کہ موت آ جائے گی. لیکن اس وقت وہ خوف بھی، وہ چیزیں بھی اتنی میٹر نہیں کر رہی جتنے کہ ٹف ڈے طائف کا وقت ہے. اس واقعے کو کبھی ڈیپلی پڑھیے گا، اور انشاءاللہ میرا پورا پلان ہے کہ کبھی ہم انشاءاللہ سیرت کے اوپر بھی سیریز رکھیں گے،
اور ہم جو سیرت کے لیسنز ہوں گے ان کو ہم ڈیپلی انالائز کریں گے کہ ہمیں بیسیکلی ان سے لیسن کیا ملتا ہے، ہم نے اپنی لائف کے اندر چینج کیا کرنا ہے. کیونکہ بیسیکلی ہم جو کرتے ہیں وہ ہم کرتے ہیں ریڈنگ دا سیرہ، ہم لرننگ فرام سیرہ نہیں کرتے. یہ سیرہ کو پڑھنا ہے تو لرن کرنے کے لیے. لرن کیا کرنا ہے کہ جب ہم کوئی چیز لرن کرتے ہیں تو ہماری لائف میں کوئی چینج آتا ہے. ہمیں پتہ ہے کہ یہ واقعہ ہوا ہے، غزوہ احد ہوا ہے، غزوہ بدر ہوا ہے، طائف کا واقعہ ہوا ہے، حنین کا واقعہ ہوا ہے، ساری چیزیں ہمیں پتہ ہے. لیکن ان سے ہم نے سیکھا کیا ہے، ہم نے اپنی لائف میں چینج کیا لے کر آنا ہے، وہ چیز ہمیں کیا ٹیچ کر رہی ہے. اب یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن سے غیر مسلم نے تو فائدہ اٹھا لی ہے لیکن ہم نے نہیں اٹھایا. EQ از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ. ایموشنل کوشنٹ یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. اپنی ایموشنل انٹیلیجنس کے اوپر ورک کریں. ایموشنل انٹیلیجنس آپ کی اسٹرانگ ہو سکتی ہے جب آپ اپنے ریلیشن شپس کے ساتھ اچھے ہیں. آپ کی زندگی میں والدین کے بارے میں آپ کو پہلے بتا چکی ہوں، بچوں کا اب میں بتاؤں گی. بچوں کا دیکھیں کہ بچے جو ہوتے ہیں نا آپ کی لائف میں، وہ ایک بڑی خوبصورت نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہمارے لیے. تو اگر ان بچوں کو ہم وقت نہیں دیتے نا، بچے پالنا اور بچوں کی تربیت کرنا، اس میں زمین آسمان کا فرق ہے. بچے آپ پیدا بھی کر لیں گے، بچے آپ پال بھی لیں گے، لیکن بچوں کی اگر آپ نے تربیت خراب کر دی ہے نا تو پھر آپ بڑے بھاری نقصان میں چلے گئے. کیونکہ آپ نہ صرف پھر اپنے لیے اکاؤنٹیبل ہو جائیں گے اپنے بچوں کی جو تربیت کی ہے، اور بچے جو اعمال کر رہے ہیں ان کے لیے بھی آپ اکاؤنٹیبل ہو جائیں گے. تو یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے. بچوں کے سامنے بچے وہ نہیں سیکھتے جو آپ ان کو کہتے ہیں، بچے وہ سیکھتے ہیں جو آپ کرتے ہیں سامنے ان کے. تو اگر ایک بچہ ہے وہ یہ دیکھتے ہوئے بڑا ہوا ہے کہ اس کی ماں نے قرآن کی تعلیم حاصل کی ہے اور قرآن کی تعلیم دی ہے، تو اس کی زندگی میں قرآن ہوگا. اگر ایک ماں ہے وہ اپنے بچے کو اسپائڈر مین یا بیٹ مین یا باقی جتنے بھی اس طریقے کے کریکٹرز بنے ہوئے ہیں اس کے بارے میں بتا رہی ہے، اس طرح کے کھلونے بھی لے کے دے رہی ہے، کاسٹیوم بھی لے کے دے رہی ہے، ٹھیک ہے آپ لے کے دیں، بچے ہیں. لیکن اس کے علاوہ بچوں کی زندگی میں صحابہ کا کوئی کریکٹر موجود نہیں ہے کہ صحابہ کیسے تھے. صحابہ کی لائف جو تھی نا وہ ایک انسان کو کرج دیتی ہے. کبھی آپ یوٹیوب کے اوپر ہی ڈاکٹر فرحت ہاشمی کی پلے لسٹ پوری موجود ہے صحابیات کے سیرت کے اوپر، صحابہ کی سیرت کے اوپر. اگر وہی سن لیں آپ کو پتہ چلے گا کتنی ڈفرینٹ چیز ہے ان ساری چیزوں میں. ہند کا نام آپ نے سن رکھا ہوگا، جنہوں نے غزوہ احد کے اندر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو کلیجہ تھا وہ چبایا تھا. اب دیکھیں کہ یہ کتنی سخت عورت ہے کہ جنہوں نے کتنا سخت عمل کیا. ہوا یہ تھا کہ جو ہند کے تھے نا 3 بھائی تھے اور وہ ان سے بڑی محبت کرتی تھی. تو اس کے شوہر تھے اور 2 بھائی تھے یا پھر 3، مطلب اس کے میلز ایسے تھے کہ اس کی فیملی کے جو میلز تھے نا وہ غزوہ بدر کے اندر شامل ہوئے تھے اور وہ ان سے بڑی محبت کرتی تھی. اور وہ شاعرہ بھی تھیں. عرب کے علاقے میں جو شاعرہ اور شاعر ہوتا ہے وہ کافی پائے کے ہوتے ہیں. وہ یہ عام عورت کے اوپر شاعری کرنے والے اور یہ باقی ساری محبت کی جو لو لیول کی داستانیں ہیں نا ان چیزوں کے اوپر شاعری وہاں کی نہیں ہوتی، بڑی ہائی لیول کی ہوتی ہے. تو وہ شاعرہ بھی تھیں کہ کلام بڑا خوبصورت لکھا کرتی تھیں. اب ہوا ہے کہ غزوہ بدر کے اندر ان تینوں میلز کی جو ہے وہ ڈیتھ ہو گئی ہے. اب ہند جو تھی نا، ہند کو محبت بڑی تھی. اب جب وہ ڈیتھ کی اس نے سنی ہے نا خبر، تو غزوہ احد تک وہ عورت روئی نہیں ہے. وہ اتنی سخت اسٹرانگ ہو چکی تھیں کہ انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ میں نے اس موت کا بدلہ لینا ہے. اور وہ روئی نہیں ہے، انہوں نے ایک آنسو نہیں بہایا. اس وجہ سے نہیں کہ وہ سکتے میں چلی گئی تھی، وہ اس وجہ سے نہیں روئی کہ جب انسان کوئی روتا ہے نا تو اس کے دل سے غم نکل جاتا ہے، جو سچویشن ہے وہ نارمل ہو جاتی ہے. وہ اپنے اندر کا جو ایک آگ تھی نا غصے کی، ایک بدلے کی آگ، وہ اس کو بجھانے نہیں دینا چاہتی تھی. اس نے آنسو نہیں بہنے دیا اپنا، اور اس کو تھا کہ اب میں نے بدلہ لینا ہے. اب اس بدلے کی اس عورت نے پوری تیاری کی ہے. پوری تیاری کیسے کی ہے کہ غزوہ احد میں پھر اس نے کیا کیا ہے کہ جو حبشی تھا اس کو یہ ٹاسک دیا ہے کہ آپ نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں ان کو
شہید کرنا ہے، اس کے مطابق تو قتل کرنا یا یہ بدلہ لینا یا جو کچھ تھا، اس طرح کے الفاظ تھے۔ تو اب کیا تھا کہ آپ اس کریکٹر سے یہ دیکھیں کہ ایک طرف تو ہمیں یہ سٹوری سننے کو مل رہی ہے نا کہ ہند نے یہ کیا کہ حبشی کو یہ ہائر کیا اینڈ دین انہوں نے قتل کیا۔ ہند کے کریکٹر میں نا فوکس ہونے کا بڑا پاورفل لیسن ملتا ہے۔ پتہ کس طریقے سے؟ ہند کا جب ایک چیز کا گول بنا نا کہ میں نے یہ کرنا ہے، اس نے اپنے آپ کو ریلیکسیشن نہیں دی، صحیح قسم کا جو سالڈ ڈیسیجن ہوتا ہے نا وہ اس نے کر لیا تھا۔ اس کے بعد ایک جو ہمارے آج کل ایک چیز ہے کہ جب بھی ہم نے کوئی چیز کام کروانا ہوتا ہے تو ہم کیا کام کرتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ ہمیں اس فیلڈ کا ماہر بندہ مل جائے، ہم اس کو یہ ٹاسک دیں تاکہ وہ ہمیں ٹاسک پرفارم کر کے دے۔ اب ہمیں کیا ہوتا ہے کہ جو ایک پروفیشنل ہوتے ہیں ان کی تو یہ سوچ ہے، لیکن جو پروفیشنل نہیں ہوتے ان کی یہ ہوتا ہے کہ ہم کسی سے بھی کام کروا لیں گے اور اپنا کام نکلوا لیتے ہیں فار اے ٹائم بینگ۔ اب اس نے اپنا ٹارگٹ اچیو کرنا تھا، ٹارگٹ اچیو کرنے کے لیے اس نے کمپرومائز نہیں کیا، اس نے اس وقت کے اس بندے کو ہائر کیا جس کا نشانہ خطا نہیں ہوتا، جس کا نشانہ جو ہے نا خالی نہیں جاتا۔ اس نے حبشی کو ہائر کیا، اینڈ حبشی کو ہائر کرنے کے بعد ہمارے یہاں پہ جو سچویشن ہوتی ہے کہ جب ہم کوئی ذمہ داری کسی کو دیتے ہیں نا اس کے بعد ہم ریلیکس ہو کے بیٹھ جاتے ہیں کہ بس وہ بندہ کام کر دے گا، دھیان رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن پروفیشنلز ایسے نہیں کرتے، ان میں کیا چینج ہوتا ہے کہ وہ نظر رکھتے ہیں، وہ پیچھے رہتے ہیں، موجود رہتے ہیں پیچھے کے سر پہ کہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کام ہو رہا ہے نہیں ہو رہا۔ اب جب غزوہ احد کے لیے لشکر جانے لگا ہے نا تو عورت نہیں جایا کرتی تھی، لیکن اس عورت نے ضد باندھ لی ہے اس جنگ میں جانے والے مردوں کے ساتھ کہ میں ساتھ جاؤں گی، اور وہ عورت ساتھ گئی ہے ان کو منوا کے کہ میں نے ساتھ جانا ہے، اور اس کی اندرونی کیفیت کو دیکھ کے وہ مرد بھی اس کو نہیں سنبھال سکے نا، کیونکہ اس کی اندرونی کیفیت اتنے عرصے کے اس بدلے کی آگ سے بہت بدل چکی تھی۔ پھر جب وہ وہاں پہ جاتی ہے نا تو وہاں پر جنگ کے میدان میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس حبشی نے شہید کیا، لیکن وہ حبشی کے سر پہ موجود رہتی ہے، وہ ساتھ گئی ہے اس چیز کو مانیٹر کرنے کے لیے کہ جو رسپانسبلٹی میں نے دی ہے اس فیلڈ کے ماہر بندے کو، کیا وہ واقعی وہ چیز اس طریقے سے پرفارم کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا۔ آپ لیول آف رسپانسبلٹی، لیول آف فوکس، لیول آف کمٹمنٹ چیک کریں ایک لیڈی کا، اور اس راستے پر چیک کریں جو غلط جا رہا ہے، غلط راستہ جا رہا ہے۔ اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈیتھ ہوتی ہے، شہادت ہوتی ہے، اور اس کے بعد اس عورت کی بدلے کی آگ دیکھیں کہ وہ جسمانی اعضاء کاٹتی ہے اور جو کلیجہ اس کو نکال کر وہ چباتی ہے۔ اب اس چیز کو امیجن کریں۔ اور یہی ہند بعد میں جب فتح مکہ ہونے والا تھا نا اس وقت مسلمان بھی ہوئی ہے۔ ایسے ایسے واقعات بھی اسلام کی ہسٹری میں گزرے ہیں۔ اب ہند کے اس وقت میں جب وہ مشرک تھی، آپ کو کون کون سے لیسن مل رہے ہیں؟ لیول آف کمٹمنٹ، لیول آف فوکس، لیول آف رسپانسبلٹی، لیول آف ڈسپلن، یہ 4 لیسنز آپ کو اس کریکٹر سے اس وقت مل رہے ہیں۔ اینڈ دین جب یہ مسلم بنتی ہیں تو مسلم بننے کے بعد جو انہوں نے بیٹوں کی تربیت کی ہے، ان بیٹوں نے پھر اپنی جان اسلام کے راستے پر دی ہے۔ اور آئی تھنک کہ یہ جو ابو سفیان تھے یہ ان کی وائف تھیں یا پھر بعد میں ان کی شادی جو ہے وہ ان کے ساتھ ہوئی تھی، یہ مجھے اتنا کلیئر کٹ ابھی یاد نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ فتح مکہ کے وقت پھر اسلام لے آئی تھیں، اور اس کے بعد انہوں نے اپنے بچوں کی تربیت اس طریقے سے کی کہ جس لیڈی کی آپ دیکھیں کہ جب وہ مشرکہ تھی تو اتنی اسٹرانگ پرسنالٹی تھی، اتنے اسٹرانگ کریکٹر ٹریٹس تھے، تو بعد میں جب وہ مسلم بن رہی ہے تو پھر جب اس نے اپنی ساری صلاحیتوں کو اسلام کے راستے پر استعمال کیا ہوگا تو کیا چینج آیا ہوگا۔ اب کہنے کا مقصد یہی تھا کہ دیکھیں اس کے اندر بھی جو ایموشنز تھے وہ اس کو بدلے کی آگ تک کتنا لے کر تھے کہ اس نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ایک جلیل القدر مرد کی جو کے ساتھ یہ کرنے کی جرت کی، اس کے اندر یہ جرت کیسے آئی؟ ان ایموشنز کی وجہ سے آئی، اس بدلے کی ایموشن کی وجہ سے آئی، اور اس نے آنسو نہیں بہنے دیا کہ اگر آنسو بہے گا تو دل کے اندر سے غم نکل جائے گا، غم نکل گیا تو بدلے کی آگ نکل جائے گی۔
اور بدلے کی آگ نکل گئی تو پھر سارا کام مکمل نہیں ہو پائے گا. ہم انشاءاللہ ایسے سیشنز رکھیں گے ان فیوچر بھی جو اس طرح کی ٹیچنگس ہوں گی اور ہمارے لیے وہ کافی ہیلپ فل رہیں گی اور ہم نے اپنی لائف کے اندر چینج لے کر آنا ہے. اور آپ لوگوں کو گول سیٹنگ کا بھی جو میں نے کروایا اس میں اب اس ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اگزامپل سے دیکھیں کہ کس طرح سے جو پوری کی پوری گول سیٹنگ، اگر کوئی گول ہو، کوئی ٹارگٹ ہو، تو انہوں نے کس طریقے سے اچیو کیا ہے، کس طریقے سے انہوں نے سٹیپس جو ہے وہ ڈیسائیڈ کیے، دین ان سٹیپس پہ کو مانیٹر کیا، اینڈ دین اپنے ٹارگٹ کو انہوں نے اچیو کیا. یہ چیز پرے رکھ کے کہ ان کا جو ٹارگٹ تھا وہ غلط تھا، غلط ترین تھا، لیکن اس چیز کو سائڈ پہ کر کے اللہ تعالیٰ نے پھر بھی ان کو اسلام کی توفیق سے نوازا. اور اگر محبت کا جذبہ ہو تو وہ آپ کو آگے لے جا سکتا ہے، کہ اگر ایک اچھی محبت مل گئی، اچھی سپورٹ مل گئی ہے، تو اللہ تعالیٰ کی یہ بہت بڑی نعمت ہے. تو اگر بچوں کی تربیت بھی ہم اس طریقے سے کریں گے نا کہ ان بچوں کو ہم نے اچھا وقت دینا ہے، ان کو ہم نے ٹیچ کرنا ہے، ایجوکیٹ کرنا ہے، ان کو مینر سکھانے ہیں، سافٹ سکلز کے اوپر بچپن سے ان کی تربیت کرنی ہے، تو بچے بھی ہمارے ساتھ اٹیچ رہیں گے، ان کی کمیونیکیشن ہمارے ساتھ کم نہیں ہوگی. باہر کے جو درندہ صفت لوگ ہوتے ہیں ان سے وہ لوگ بچے بچ جائیں گے، اور ہمارے اپنے گھر میں ایک ہیپی انوائرمنٹ ہوگا. اور جو ہسبینڈ وائف ہیں، ہسبینڈ وائف کے درمیان بھی اگر ایک اچھا وے آف کمیونیکیشن ہے اور ایک اچھا تعلق ہے، کہ جب شوہر اور بیوی ایک دوسرے کو محبت سے دیکھتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ ان کی جانب رحمت سے دیکھتا ہے. صرف شوہر اور بیوی ایک دوسرے کو محبت سے دیکھ رہے ہیں، اور آپ دیکھیں کہ اس پر اللہ تعالیٰ رحمت سے دیکھ رہا ہے ان کی دونوں کی طرف. اللہ تعالیٰ کو ایک چیز، 3 چیزیں پسند ہے، جن میں سے ایک چیز ہے کہ اگر شوہر رات کو سویا ہے اور بیوی اس کو رات کی نماز کے لیے اس کے چہرے پر پانی کا چھینٹا ڈال کر اس کو اٹھا رہی ہے. اور سیم کیس ہسبینڈ کے لیے کہ اگر بیوی سوئی ہوئی ہے تو وہ اس کو اس طرح سے جگا رہا ہے اللہ کی عبادت کے لیے. اور کتنی خوبصورت بات ہوگی جب ہسبینڈ وائف مل کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کے راستے پر ہوں گے. اور جو ازدواجی تعلق ہے شوہر اور بیوی کا، وہ بھی عبادت ہے، وہ بھی عبادت میں اللہ تعالیٰ نے اس کو انکلوڈ کر رکھا ہے. تو اگر ایک ایگزامپل لی جائے کہ لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم اپنی دین اور دنیا کو کیسے بیلنس کریں، حالانکہ دین اور دنیا الگ ہوتے ہی نہیں ہیں، ہم یہ جان چکے ہیں، آخرت کی لائف ہے اور دنیا کی لائف ہے. تو اگر ایک ہسبینڈ ہے وہ اپنی وائف کو باہر ریسٹورینٹ میں لے کر گئے ہیں، ریئر کیسز ہیں لیکن پھر بھی چلیں، اگر وہ اپنی وائف کو ریسٹورینٹ میں لے کر گئی ہیں اور وہاں پر انہوں نے ایک اچھا ڈنر کیا ہے، اینڈ دین جو ہے ہسبینڈ نے محبت سے جو ہے وہ لقمہ اپنی وائف کو کھلایا ہے، تو اب اس چیز کو دیکھیں گے، اگر باقی سارے دیکھ رہے ہوں تو وہ کیا کہیں گے کہ یہ ایک دنیا کی زندگی جی رہے ہیں، ان کا کوئی نہیں ہے، دھیان نہیں ہے دین کی جانب. تو یہ عین دین ہے، یہ دین سے الگ چیز ہے ہی نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ تو یہ اس چیز کے بارے میں انکریج کر رہے ہیں ہسبینڈ وائف کے اس ریلیشن شپ کے اوپر، کیونکہ یہ وہ ریلیشن شپ ہے جو اگر ڈسٹرب ہوگا نا باقی سارے ریلیشن شپ ڈسٹرب ہو جائیں گے اور آپ کی گروتھ بھی ڈسٹرب ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ کبھی بھی یہ نہیں چاہتے آپ کی زندگی میں کوئی ایسا انسان ہو جو آپ کی گروتھ کے اوپر کمپرومائز کروائے. اس کے بعد اب ہماری ہیں 5 لینگویجز آف لو، اور اس کو آپ تمام ریلیشن شپس میں استعمال کر سکتے ہیں کہ آپ نے اپنے بچوں کے ساتھ یا اپنے پیرنٹس کے ساتھ، سبلنگس کے ساتھ یا فرینڈس کے ساتھ یا اسپاؤسز کے ساتھ اپنے ریلیشن شپ کو اسٹرانگ کیسے کرنا ہے، اپنے ایموشنس کو بیٹر کیسے کرنا ہے. تو اس کے لیے ہمارے پاس 5 لینگویجز ہیں. سب سے پہلی ہے ورڈز آف افرمیشن. افرمیشن یعنی کہ آپ نے جو آپ کے اپنے ہیں نا، آپ نے ان کو انکریج کرنا ہے، آپ نے ان کے لیے پازیٹیو ورڈز یوز کرنے ہیں. پازیٹیو ورڈز آپ جب یہ استعمال کریں گے تو ان کے لیے نا، جو ایک ہوتا ہے کہ اگر ایک والد ہیں، اگر وہ اپنے بچے کے لیے ہمیشہ سخت الفاظ استعمال کر رہے ہیں یا کرٹیسزم کے کر رہے ہیں، تو اگر اس بچے کی کوئی شارٹ کمنگ بھی ہے تو وہ اپنے فادر کو نہیں بتائے گا، اپنے فادر کے سے چھپا کے رکھے گا. لیکن اگر ایک پازیٹیو کنیکشن ہوگا نا کمیونیکیشن کا، تو اس سے کیا ہے کہ اس کی کمیونیکیشن، اگر کوئی ایسی مشکل آ بھی گئی ہے جس میں اس کو ڈیل کرنا پڑا ہے اور وہ ڈینجرس ہے اس بچے کے لیے، تو وہ اپنے فادر سے کمیونیکیٹ کرے گا. اور لیٹس سپوز کہ اگر اس کے فادر کے ساتھ اس کی کمیونیکیشن نہیں ہے تو وہ کسی باہر کے انسان سے کرے گا، اور باہر کے انسان سے اس کو دھوکہ بھی مل سکتا ہے اور اس کو ساتھ بھی مل سکتا ہے. اور ورڈز آف افرمیشن اپنی میرڈ لائف میں بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتے ہیں کہ
آپ ایک دوسرے کے لیے پازیٹیو ورڈز استعمال کریں، گلے شکوے، نیگیٹیوٹی، ان چیزوں کو اپنے ہر ریلیشن سے دور رکھا کریں۔ سیکنڈ ہے ایکٹس آف سروس۔ ایکٹس آف سروس کے بارے میں نے پہلے آپ لوگوں سے بات کی ہے کہ جب ایز اے گیسٹ بھی آپ کسی کے گھر جائیں تو آپ اس کے لیے برڈن پیدا نہ کریں، بلکہ آپ اس کے لیے آسانی پیدا کر دیں۔ آپ اس کے لیے کسی نہ کسی چیز میں آسانی کر دیں، یا اپنے گھر میں دیکھیں کہ اگر گھر میں آپ کے فادر ہیں، کوئی چیز انہوں نے لانی ہے، وہ کافی سارے کاموں سے تھکے ہوئے آئیں گے اور اس کے بعد وہ چیز لے کر آئیں گے، آپ وہ جا کے چیز لیں، ان کے لیے آسانی پیدا ہو جائے گی۔ اور اگر مدر ہیں، وہ کچن کا کام کر رہی ہیں اور کام کرتے وہ تھک بھی جائیں گی، تو اگر جو بچی ہے وہ جا کر اگر خود ہی برتن واش کر دیتی ہے تو اس سے کیا مدر کے لیے آسانی پیدا ہو جائے گی اور مدر کو ایک خوشی بھی میسر ہوگی۔ تو اور اگر بوڑھے والدین ہیں کہ اب ان کو چلنے میں اگر مشکل ہو رہی ہے یا کچھ بھی، تو بجائے اس کے کہ وہ خود سٹک لے کر چلیں، آپ ان کو سپورٹ کریں، ان کا ہاتھ پکڑ لیں اور ان کو چلنے میں مدد کریں۔ تو یہ ایکٹس آف سروس ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے۔ اگر باہر کوئی انسان دیکھیں جس کے ساتھ آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے لیکن اس کو کسی مدد کی ضرورت ہے، تو اس کی مدد کر لیں۔ تو یہ جو مدد ہوتی ہے نا، جب آپ مدد کرنے والے بن جائیں گے نا، تو اللہ تعالیٰ آپ کے مشکل وقتوں میں بھی آپ کے لیے مدد بھیج دے گا۔ اس کے بعد ہمارا تھرڈ پوائنٹ ہے موسٹ امپورٹنٹ، کوالٹی ٹائم۔ کوالٹی ٹائم سپینڈ کریں اپنے ریلیشنز کے ساتھ۔ اب اس میں ہے کہ ہمارا وقت ایک تو گزرتا ہے سونے میں اور ایک وقت گزرتا ہے ہمارا ورکنگ میں۔ تو دیکھیں، جو ریسٹ کا ٹائم ہے وہ ہمارے ہو جاتے ہیں 6 to 8 آورز ہو جاتے ہیں، یا 5 to 7 آورز ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد جو ورکنگ آورز ہیں وہ کر لیں کہ ہمارے ہو گئے 8 to 9 کر لیں، یا 7 to 8 کر لیں آورز ہو گئے، یہ ہمارے بزی آورز تھے۔ اس کے بعد ہمیں کچھ ایسا ٹائم بھی ملتا ہے جس میں ہم فری ہوتے ہیں۔ اس فری ٹائم میں آج کل کے دور میں ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ اسکرولنگ، سوشل میڈیا استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اکثر ایسا ہے کہ آپ ایک فیملی میں بھی دیکھیں گے نا، تو ماں باپ بیٹھے ہیں، بہن بھائی بیٹھے ہیں، پھر بھی کوئی نہ کوئی، مطلب سبھی فون کے ساتھ لگے ہوئے ہوں گے۔ اگر بزرگ ہیں گھر کے، ان کو فون استعمال کرنے نہیں آتے لیکن باقی سارے فون استعمال کر رہے ہوں گے، وہ چپ چاپ بیٹھے ہوئے ہوں گے، یا ٹی وی لگا ہوا ہوگا اور باقی ساری فیملی اپنے موبائلز کے اوپر لگی ہوگی یا ٹیبلٹس پر۔ تو اس سے کیا آئے گا؟ گیپ آئے گا، آپ کوالٹی ٹائم سپینڈ نہیں کریں گے۔ کوالٹی ٹائم سپینڈ کرنا اپنے ریلیشنز کے ساتھ بہت زیادہ ضروری ہے۔ اپنے والدین کے ساتھ کچھ دیر بیٹھیں، جیسے میں اکثر یہ کرتی ہوں کہ میں اپنی مدر کے پاس بیٹھتی ہوں، ان کے ہاتھ کو پکڑ کر، اور میں تھوڑی دیر بس سکون سے ان کے ساتھ بیٹھ جاتی ہوں اور باتیں کرتی ہوں پھر میں ان کے ساتھ۔ اور اگر کوئی بچے بھی ہیں تو بچے کیا ہے کہ کچھ دیر میں ان کے ساتھ بیٹھوں گی اور جو بچوں والی باتیں ہوتی ہیں وہ ہم کرنے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو ان بچوں کے ساتھ جب باتیں کرتے ہیں نا، تو بچوں کے ساتھ باتیں کرنے سے آپ کا موڈ بہت فریش ہو جاتا ہے۔ اور پیرنٹس کے ساتھ جب آپ ٹائم سپینڈ کرتے ہیں تو آپ کے برڈن کم ہو جاتے ہیں۔ اور جب آپ اپنے اسپاؤزز کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرتے ہیں نا، تو آپ کو ایک ریلیکسیشن کی فیلنگ آتی ہے، کیونکہ آپ کے دونوں کے درمیان ایک محبت کا ایلیمنٹ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے ڈالا ہوا ہوتا ہے۔ تو اس محبت کے ایلیمنٹ کی وجہ سے آپ کو ریلیکسیشن ملتی ہے۔ اور اگر آپ اپنے سبلنگس کے ساتھ یا اپنے فرینڈس کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرتے ہیں کوالٹی ٹائم، تو آپ کو ایک سپورٹ کی فیلنگ آتی ہے۔ یہ فیلنگز اپنے پاس لکھ لیں کہ کون سی فیلنگ کس ریلیشن شپ کے ساتھ آتی ہے۔ سبلنگس کے ساتھ سپورٹ کی، بچوں کے ساتھ موڈ فریش ہو جاتا ہے، آپ انرجیٹک فیل کرتے ہیں۔ پیرنٹس کے ساتھ آپ کے برڈن کم ہو جاتے ہیں، آپ کو محسوس ہوتا ہے جیسے کندھوں پر جتنا بوجھ تھا وہ اتر گیا۔ اور جب اپنے اسپاؤزز کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرتے ہیں تو آپ ایک ریلیکسیشن کی فیلنگ آپ کو ملتی ہے۔ تو اگر کوالٹی ٹائم سپینڈ نہیں کریں گے نا، تو آپ ان ساری فیلنگ سے محروم رہ جائیں گے۔ اور جب ایموشنز میں آپ نے خالی جانا ہے نا، تو آپ اپنی زندگی میں یوں کہہ لیں ایک دیوار ہے نا، اس دیوار میں بہت ساری اینٹیں آپ کے ایموشنز کی ہیں۔ آپ 4-5 اینٹیں کر لیں جس میں ہوگا کہ جس میں آپ نے کام کرنا ہے یا سونا ہے یا پھر آپ کے گول سیٹنگ یا ٹارگیٹس، یہ ساری چیزیں، باقی ساری اینٹیں آپ کی ایموشنز کی ہیں۔ اور اگر ایموشنز کی اینٹیں اس دیوار کے اندر نہیں ہیں اور صرف 4 سے 5 اینٹیں موجود ہیں اس دیوار کے اندر، تو آپ دیکھیں کہ وہ کتنی نامکمل دیوار ہے،
وہ کتنی نامکمل زندگی ہو جائے گی نا جس میں اپنے ہی نہیں موجود ہوں گے. آج کل اپنے تو ہیں لیکن اپنوں کے اندر اپنائیت نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ سب ایک دوسرے سے دور ہو چکے ہیں. اور ہم نے یہی سیکھا ہے کہ ہم دوسروں کو نہیں بدل سکتے, انہیں نہیں ہم یہ ساری چیزیں سمجھا سکتے, ہم خود کر سکتے ہیں یہ سب کچھ. آپ کے بہن بھائی ہیں, کافی عرصے سے آپ کے ساتھ ان کا اتنا ان ٹچ نہیں ہے آپ لوگ, تو کریں کہ تھوڑے سے پازیٹیو ورڈز ان کے لیے ان کو کال کریں, ان کو کچھ انکریج کر دیں. پھر کبھی کبھار ملیں ایک دوسرے سے اور ایک دوسرے کے لیے ایکٹ آف سروس میں کر دیں. جیسے کسی کی کوئی برڈن تھا تو اس کو کوئی کم کر دیں, کوالٹی ٹائم سپینڈ کریں. اور اس کے بعد ہمارا فورتھ پوائنٹ ہے ریسیونگ گفٹس, کہ ایک دوسرے کے لیے نا گفٹس دینا. دیکھیں گفٹس کی جو بات ہوتی ہے نا, یہ جسٹ یہ نہیں آتی کہ آپ نے کوئی ایکسپینسو چیز ہی خریدنی ہے اور ایک دوسرے کو دینی ہے. نو, گفٹس میں ایسا ہو سکتا ہے کہ اگر کسی کو کسی چیز کی ضرورت ہے نا, گفٹ میں بیسیکلی آپ یہ کہہ دیں کہ ریسیونگ گفٹس کے ساتھ ساتھ آپ ایک اور پوائنٹ یہاں پہ لکھیں, ایڈنگ اے ویلیو, کہ آپ نے کسی دوسرے کی زندگی میں کوئی ویلیو ایڈ کرنی ہے. لائک کسی کا کوئی اگر فنکشن آ رہا تھا, اب آپ صاحب استطاعت ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ وہ فنکشن بھی آ رہا ہے, تو اس کے پاس اب اتنا مارجن نہیں ہوگا کہ وہ ایک اچھا ڈریس پرچیز کر سکے اور اس کے بعد اس کا ایونٹ اچھا گزرے گا. تو آپ اس کو اگر ایک اچھا ڈریس گفٹ کر دیتے تو کیا ہوگا, ویلیو ایڈ ہو جائے گی. گفٹ کا مطلب وہ نہیں ہوتا کہ وہ چیز دینا جس کی اگلے بندے کو ضرورت ہی نہیں ہے. گفٹس میں ہمیشہ یہ دیکھیں کہ آپ اپنے رشتوں میں وہ گفٹس دیں جس کی ضرورت ہے آپ کے رشتوں کو. اور اکثر جیسے ہمارے پیرنٹس ہیں, اب ہمارے پیرنٹس میں اب ان کے لیے جو جوتے ہی اگر آپ اپنے پیرنٹس کے کبھی غور کر لینا تو انہوں نے وہ جوتے پہنے ہوئے ہوتے ہیں جو بس انہوں نے ایک دو مرتبہ خرید لیے, اینڈ دین کچھ جو ہیں وہ جوتے خراب بھی ہو چکے ہوتے ہیں, اور کچھ ہیں کہ ان کے پاؤں بھی ان سے درد کر رہے ہوتے ہیں. تو اگر آپ اپنے پیرنٹس کے لیے سافٹ سول والا جوتا خرید لیں گے اور ان کو جب وہ دیں گے, جب وہ پہنیں گے, اس کو استعمال کریں گے, تو ان کو آسانی ہوگی, ایک ویلیو ایڈ ہو جائے گی پیرنٹس کی لائف میں. بچے ہیں اب, تو بچوں کی اب ہے کہ ایک بچے کو ڈرائنگ کا بہت شوق ہے. اب بہت سارے ایسے ہیں کہ وہ اس کو بار بار کاپیز وغیرہ لینی پڑتی ہیں, اور اس کے بعد کاپیز پیپرز ایک جو ہے نا وہ پائل سے اکٹھا ہوا ہے. تو آپ کیا کرتے ہیں کہ آج کل ایک میجک وائٹ بورڈ بھی آیا ہوا ہے جس میں 4 to 5 پیجز ہیں, اور اس میں مارکر کے ساتھ بچے لکھ رہے ہوتے ہیں, دین وہ اس کو ریز بھی کر سکتے ہیں, بالکل کاپی کی طرح وہ چیز. تو اگر آپ اس بچے کو وہ گفٹ کر دیں گے تو وہ خوش ہو جائے گا کہ مجھے ڈرا کرنے کے لیے ایک چیز مل گئی اور میں دوبارہ سے اس کو ریز کر کے پھر سے بھی ڈرا کر سکتا ہوں یا کر سکتی ہوں. تو گفٹس دینے کا مطلب یہ ہے کہ ویلیو ایڈ کرنا. اب جیسے وائف ہے, تو وائف کے لیے اگر کچن کا کام مشکل ہو رہا ہے تو آپ نے اگر گفٹ دینا ہے تو مقصد اب یہ نہیں ہوگا کہ وائف کو کوئی ڈائمنڈ رنگ چاہیے یا کچھ یہ ہو تو وہ خوش ہو جائے گی. نہیں, اگر اس کو جو ہے چاپ وغیرہ کرنے کے لیے بھاری چیز استعمال کرنے پڑتی ہے جس سے اس کو مشقت ہوتی ہے, تو آپ اگر اس کے لیے ایک چاپر پرچیز کر لیں گے تو اس کو آسانی ہو جائے گی. اور آپ کی جو ہسبینڈ ہیں ان کو کسی چیز کی ضرورت ہے, پین کیس کی ضرورت ہے یا والیٹ کی ضرورت ہے, انہوں نے اپنی ضرورت پوری نہیں کی کافی عرصے سے ہماری ضروریات پوری کرنے کے لیے, تو آپ ان کے لیے وہ چیز پرچیز کر لیں, ویلیو ایڈ ہو جائے گی لائف کے اندر, اور ایک دوسرے کا دل بھی خوش ہو جائے گا. اور تحفے دینے سے محبت بڑھتی ہے, یہ تو ہمارے اسلام میں بھی ہے. اس کے بعد فزیکل ٹچ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے. دیکھیں ہماری لائف میں جہاں پر ہماری ایک روح کی اہمیت ہے نا, وہاں پر ہماری اس باڈی کی بھی اہمیت ہے. تو بہت سے ایسے ٹائم بھی ہوتے ہیں جہاں پر کسی کو آپ کے حق کی ضرورت ہوتی ہے, کوئی ایسے ٹف ٹائم سے گزرا ہوتا ہے جہاں پر آپ کا ایک حق اس کو وہ ہمت دے جاتا ہے. آپ اگر اس کو رونے کے لیے اپنا کندھا دے دیتے ہیں نا تھوڑی دیر کے لیے, یا وہ ڈپریشن میں آپ اس کا ہاتھ پکڑ لیں گے, اس کو ہمت مل جائے گی. میں اکثر پتہ کیا کرتی ہوں, جب میری لائف میں ٹف ٹائم آتا ہے تو اب ٹف ٹائم کی ظاہری بات ہے تشریح تو کرنی نہیں ہوتی ہے, تو میں اپنے دونوں ہاتھوں کو, جس طرح سے ہوتا ہے نا کہ ہم کسی اور کا ہاتھ پکڑتے ہیں, میں اپنے دونوں ہاتھوں کو اس طریقے سے پکڑ لیتی ہوں, ایک ہاتھ میں دوسرا ہاتھ, اور پھر میں خود سے کہتی ہوں کہ میں ساتھ ہوں,
اس لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہمت ہارنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم اس ٹف ٹائم کو بھی گزار لیں گے، ہم اس چیز سے بھی نکل جائیں گے. اس ڈارک فیز کے بعد برائٹ فیز ہے، ہر رات کے بعد اندھیرے نے آنا ہے. خزاں آتی اس لیے ہے یہ بتانے کے لیے کہ بہار آنے والی ہے. اگر خزاں نہیں آئے گی تو بہار کی قیمت محسوس ہی نہیں ہوگی. اگر رات نہیں آئے گی تو کسی کو سن شائن کا مزہ کیسے آئے گا؟ یہ وہ ساری باتیں ہیں جو اس وقت پھر میں خود سے کہتی ہوں اور میں خود کو ایک سپورٹ دیتی ہوں اور پھر میں آگے بڑھ جاتی ہوں. تو یہ فزیکل ٹچ بڑا میٹر کر رہا ہوتا ہے. اور ہسبینڈ وائف کی ایگزامپل میں تو وہ تو آپ کو سیرت سے طرح طرح کی ایگزامپلز مل جائیں گی. فجر کی نماز کے بعد بھی سنتیں ادا کرنے کے بعد رسول اللہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ کچھ دیر بیٹھا کرتے تھے اور باتیں کیا کرتے تھے. تو دیکھیے کہ لائف کتنی خوبصورت تھی نا. ایک ٹھہراؤ تھا زندگی کے اندر. ابھی بھی لائف خوبصورت ہو سکتی ہے اگر ہم اس کو آج کے دور کے مطابق بیلنس کر لیں. چیزیں وہی ہیں، ہمیں وہی سب کچھ چاہیے اپنی لائف کے اندر جو پرانے وقتوں میں لوگوں کو چاہیے تھا، جس کے لیے انہوں نے اسٹرگل کی ہے. بس آج کل تھوڑے سے انداز بدل گئے ہیں، طریقے بدل گئے ہیں. تو یہ 5 لینگویجز آف لو ہیں، اس کو اپنے ہر ریلیشن کے اندر ایکسپیرینس کریں، اس چیز کو اپنی لائف میں لے کر آئیں. اس کے بعد ریلیشن شپ مینس گیو ٹائم ٹو پیپل. آپ ایک دوسرے کو وقت دیں. کسی کو دینے والا بہترین تحفہ پتہ کیا ہے؟ وقت. آپ اس کو وقت دیں. آج کل ہم دوسرے کو جو چیز نہیں دیتے نا وہ وقت نہیں دیتے. اور بڑی دکھ کی بات ہے کہ ہم اپنے قریبی رشتوں میں نہیں دیتے، ہم والدین کو نہیں دیتے، بچوں کو نہیں دیتے. سپوائل ہو جاتی ہے بچوں کی زندگی جب ماں باپ ان کو وقت نہیں دیتے. اور اس کے بعد بچے بھی ماں باپ کے بڑھاپے میں ان کو وقت نہیں دے رہے ہوتے، کیونکہ ایک ایسے گیپس ایموشنلی بن چکے ہوتے ہیں جو پھر ایسی دیواریں ہیں جو بڑی سخت ہو چکی ہوتی ہیں، وہ جو ٹوٹتی نہیں ہیں پھر. اس کے بعد کچھ ہیبٹس ہیں ٹو مینٹین اے ہیلدی ریلیشن شپ. یہ ہسبینڈ وائف کے لیے ہے اور باقی دوسرے ریلیشن شپس میں بھی آپ اس کو اپلائی کر سکتے ہیں. ڈونٹ پریٹینڈ یور سیلف. آپ نے پریٹینڈ نہیں کرنا. پریٹینڈ مینس کہ فار ایگزامپل کہ اگر یہ زیادہ تر اس پہ یہاں پر نا ہسبینڈ وائف کے ریلیشن شپ کے اوپر بات ہوگی، کیونکہ موسٹ امپورٹنٹ ریلیشن شپ ہے. یہ خراب ہو جائے تو پورا گھرانہ خراب ہو جاتا ہے، گھرانہ خراب ہو جائے تو اس کے بعد نسل خراب ہو جاتی ہے، نسل خراب ہو تو سوسائٹی خراب. تو اگر ایسا ہے کہ وائف نے اگر کوئی تیار ہوئی ہے، وہ اس نے کوئی ڈریس پہنا ہے اور اگر وہ ہسبینڈ سے پوچھتی ہے کہ یہ ڈریس کیسا لگ رہا ہے، تو وہ اگر ہسبینڈ جو ہے اس کو وہ اچھا نہیں لگ رہا ہے لیکن اس وقت وہ بول دے کہ ہاں اچھا لگ رہا ہے، تو وائف کیا کہ اس کو پتہ نہیں چلے گا کہ ہسبینڈ کو کیا چیز پسند ہے. اس کو یہ نہیں پتہ چلے گا کہ دوسرے کی فیلنگز کیا ہیں. اسی طریقے سے ہسبینڈ کا کیس ہے کہ اگر ہسبینڈ کو کوئی چیز ایسی اس نے کی ہے اور آپ سے اس نے پوچھا ہے کہ یہ کیسا لگ رہا ہے یا اس طریقے سے اچھا ہے یا نہیں ہے، آپ اس کو وہ بتائیں جو ریالٹی ہے، جو آپ اندر سے فیل کر رہے ہیں. باقی ریلیشن شپس میں بھی یہ بتائیں، لیکن بتانے کا ایک انداز ہوتا ہے. پتھر پھینکنے کا بھی ایک انداز ہے اور پھول دینے کا بھی ایک انداز ہے. تو آپ اپنے انداز کو بہتر کر لیں، بات جو ہے وہ بہتر ہو جائے گی. اگر ایک بیوی نے جو ہے وہ پہنا ہے پرپل کلر کا ڈریس پہنا ہے، ہسبینڈ کو نہیں پسند وہ ڈریس، تو وہ آرام سے کہتے ہیں کہ یہ ڈریس جو ہے وہ اتنا مناسب نہیں ہے، آپ کے مطابق نہیں لگ رہا، یا پھر آپ کے اوپر اتنا اچھا نہیں لگے گا، یہ آپ کے اوپر یہ دوسرے والا ڈریس بہت زیادہ جچے گا، آپ اس کو پہن کے ٹرائی کریں. تو یہ چیز زیادہ بہتر رہ جائے گی. طریقہ آپ نے بدلنا ہے بات کرنے کا، چیز آسان ہو جائے گی. بے شک پھر وہ ہسبینڈ کا کیس ہے یا وائف کا کیس ہے یا باقی ریلیشنس میں آپ کا کوئی کیس چل رہا ہے. اس کے بعد ہے کمپلیمنٹ از نیسیسری. کمپلیمنٹ کریں، تعریف کریں. بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کی جو تھنکر پرسنالٹی ہوتی ہے نا، فیلرز نہیں ہوتے وہ. اسی لیے یہ بہت ضروری ہے کہ اپنی پرسنالٹی ٹائپ جانیں. اگر تھنکر ہیں تو اس وقت آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کمپلیمنٹ بہت ضروری ہے. اگر آپ کا جو پارٹنر ہے وہ فیلر ہے تو اس کو تو یہ چاہت ہو گئی نا کہ آپ جو ہیں وہ اظہار کریں، آپ ایک تعریف کریں، اور آپ جو ہیں وہ تعریف کر ہی نہیں رہے ہیں اور ایک سرد رویہ ہے، تو اس کے بعد ایک گیپ آ جائے گا. پھر اکثر گھرانے جو ہیں وہ ڈسٹرب ہو جاتے ہیں، لوگ ایک دوسرے کے لیے تیاری نہیں کرتے. ہماری سوسائٹی میں تو دیکھیں کہ میاں بیوی دونوں کے کیس میں یہ کہوں گی کہ اگر انہوں نے باہر کسی سے ملنے جانا ہے تو وہ اپنے آپ کو سنواریں گے، لیکن ایک دوسرے کے لیے کبھی نہیں کریں گے. اپنے گھر میں ان کی حالتیں جو ہیں وہ
اب اس بات پہ میں کیا کہوں، مجھے الفاظ نہیں مل رہے ہیں، لیکن خیر کمپلیمنٹ جو ہے وہ نیسسری ہے اپنی زندگی میں. دوسرے کے لیے اچھے الفاظ استعمال کریں. اچھے الفاظ استعمال کرنے سے جو ہے وہ دوسرے کا دل بڑا ہوتا ہے، دوسرے کو خوشی ملتی ہے اور وہ مزید آپ کے لیے وہ کرتا ہے. جیسے کہ اگر آپ کے لیے کسی نے کوئی ایکٹ آف سروس کی ہے، کسی نے آپ کے لیے کوئی آسانی پیدا کی ہے اور آپ اس وقت اس کو کمپلیمنٹ کر دیں، اس کے لیے تعریف کر دیں، اس کے لیے شکریہ کر دیں اور ایک اچھا انداز رکھیں، تو وہ ظاہری بات ہے دوسری مرتبہ جب وہ انسان کرے گا تو وہ خوشی سے کرے گا، ڈبل انرجی کے ساتھ کرے گا. لیکن اگر آپ نے کسی کی ایفرٹ کو ویلیو نہیں دی تو پھر وہ ایفرٹ بھی نہیں کریں گے. اس کے بعد دیکھیے جی نیکسٹ پوائنٹ آتا ہے نو کمپیریزنس. کمپیریزن کیا ہوتا ہے کہ ہم نے کسی دوسرے کی زندگی دیکھی اور ہم نے کہا کہ وہ ہم سے بہتر زندگی گزارا ہے، اور اس چیز کا تو قرآن میں بھی منع کیا گیا نا کہ دوسرے کو جو دیا گیا ہے وہ دیکھ کر اگر یہ کہنا کہ ہمارے پاس نہیں ہے اور اس کے پاس ہے، تو یہ چیز جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے. تو کمپیریزن نہ کریں اپنی لائف کا، خاص کر کے سوشل میڈیا جو آج کل ایک پوائزن جو ہے وہ اسپریڈ کر رہا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ اپنی زندگی کے جو ایک تو سب سے بڑی بات کہ جو آج کل فلٹرز آ چکے ہیں، لوگوں کی اصل شکل جو ہے وہ پہچاننے میں ہی نہیں آتی فلٹرز کی وجہ سے. تو اگر ایسا ہوگا کہ آپ نے کسی کی سوشل میڈیا پر پکچرز دیکھیں، اسٹیٹس میں دیکھ لیں یا پھر پوسٹ میں دیکھ لیں اور کہا کہ یہ بڑا ہیپی میرڈ کپل ہے اور بڑی اچھی چیزیں چل رہی ہیں، سب کچھ بہترین جا رہا ہے، آؤٹنگز بھی ہو رہی ہیں، دوسرے شہروں میں جا رہے ہیں، ملکوں میں جا رہے ہیں، لیکن آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ دوسرا انسان جو دکھاتا ہے نا وہ صرف وہ دکھاتا ہے جو وہ دکھانا چاہتا ہے، بری چیز کوئی بھی نہیں دکھاتا. تو شکل بھی آج کل فلٹرز کیوں لگائے جاتے ہیں؟ کیونکہ شکل جب وہ اچھی نہیں آ رہی ہوتی تو پھر فلٹر اپلائی کیا جاتا ہے، فلٹر اپلائی کر کے جو پکچرز ہیں وہ اس کو اپلوڈ کیا جاتا ہے. تو آپ نے یہ تو دیکھ لیا کہ وہ ویکیشنز ہو رہی ہیں، آؤٹنگز کی جا رہی ہیں، اچھے طریقے سے انجوائے کیا جا رہا ہے، ریسٹورنٹس میں مہنگے ریسٹورنٹس میں کھانا کھایا جا رہا ہے، لیکن آپ نے اندرون خانہ زندگی نہیں دیکھی کہ جب ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں تو کس طریقے سے برے سخت لہجے میں بات کرتے ہیں، بات کرنے کا انداز نہیں آتا، عزت نہیں ہے رشتے میں، محبت نہیں ہے، خیال نہیں ہے. خیال بڑی امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے، احساس. اگر آپ کے پارٹنر کے پاس اتنی فائنینشیل اسٹیبلٹی بھی نہیں ہے لیکن اس کے باوجود اگر اس کے پاس احساس ہے تو وہ امیر ترین انسان ہے اگر اس کے پاس احساس ہے تو، کیونکہ آپ سب کچھ خرید سکتے ہیں، آپ سب کچھ حاصل کر سکتے ہیں. احساس جو ہے نا وہ بڑی مشکل چیز ہوتی ہے اور وہ آپ کو ایک تو عنایت ہو سکتی ہے، اللہ پاک کی جانب سے آپ کو رحمت میں مل سکتی ہے وہ احساس، اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کی اپنی اسٹرگل بڑی میٹر کر رہی ہوتی ہے. بہت ساری ایسی لیڈیز ہوتی ہیں جنہوں نے اپنے گھروں کو بچانے کے لیے، میلز بھی اکثر کرتے ہیں، اسٹرگل کی ہوئی ہوتی ہے اور اس کے بعد ایک ریلیشن شپ ڈیولپ ہوتا ہے، ایک ٹرسٹ ڈیولپ ہوتا ہے، ایک رسپیکٹ ریلیشن شپ کے اندر ڈیولپ ہوتی ہے. تو اس چیز تک پہنچنے میں وقت لگ رہا ہوتا ہے. تو ایک آپ کی اپنی ایکشنز جو ہیں وہ بڑے میٹر کر رہے ہوتے ہیں. اگر ایک بندہ کہے کہ ایک جو وائف ہے اگر وہ یہ گلا کرے کہ جو ہسبینڈ ہے وہ شیئرنگ نہیں کرتے، تو اس وقت یہ دیکھنا چاہیے کہ کبھی ایسا تو نہیں ہے کہ اگر ہسبینڈ کو کسی وقت آپ نے بلوایا ہے، اس سے بات چیت کرنے کی کوشش کی ہے، دین ہسبینڈ نے آپ کے سامنے بات کی ہے اور آپ نے آگے سے ری ایکشن شو کر دی ہے، تو پھر ہسبینڈ بات نہیں کریں گے. یہ ساروں کے کیس میں آئے گا، ہر ایک انسان کے کیس میں، کہ جب بھی آپ نے کسی سے کچھ بلوایا ہے، خاموشی آپ کے ریلیشن شپ میں چل رہی تھی یا کوئی مس انڈرسٹینڈنگ تھی، تو اس دوران اگر آپ کو کوئی بات پتہ چلی ہے، آپ نے ٹوٹلی ری ایکشن دے دیا ایک دم سے، تو وہ چیز آپ کے ریلیشن شپ کو مزید ڈسٹرب کر دے گی. اس چیز کے اوپر خاموشی اختیار کریں، تھوڑی سی اس پہ سوچیں کہ یہ جو چیز ہوئی اس کا روٹ کاز کیا تھا. روٹ کاز کو سمجھ لیں گے تو پھر چیزیں آسان ہو جائیں گی. اس کے بعد جو بیٹا نیکسٹ پوائنٹ ہے وہ ہے کہ کیپ یور میٹرز پرائیویٹ، کہ اپنے جتنے بھی میٹرز ہیں آپ کے ان کو پرائیویٹ رکھیں. دیکھیں سوشل میڈیا پر آج کل بہت ٹرینڈ ہے کہ اپنی چیزیں لائف کی جو شیئر کر دی جاتی ہیں، لیکن کوشش کریں کہ سوشل میڈیا پر اپنا تماشا نہ لگوائیں، اپنی زندگی کو خوبصورت طریقے سے گزاریں لیکن اس کو شو کیس کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور دوسری بات یہ کہ اگر آپ کے لائف کے اچھے ایکسپیکٹس ہیں تو بھی ان کو ایک پردے میں رکھیں، اور اگر کچھ ایسے میٹرز چل رہے ہیں جو کہ مس انڈرسٹینڈنگس کے ہیں یا کچھ بھی چل رہا ہے تو اس کا اشتہار مت لگائیں. شوہر اور بیوی ایک دوسرے کا لباس ہوتے ہیں، لباس اور جسم میں کوئی پردہ نہیں ہوتا لیکن لباس جسم کا پردہ ہوتا ہے. تو اس پردے کا خیال رکھیں، اپنے میٹرز کو پرائیویٹ رکھیں، کیونکہ جتنا آپ اپنے
معاملات کو دوسروں سے شیئر کرتے ہیں نا، تو دوسروں کو اتنا موقع ملتا ہے آپ کی لائف کے اندر انٹرفیئر کرنے کا، آپ دوسروں کو رائٹ دے دیتے ہیں. تو جب آپ ان کو انٹرفیئرنس کا رائٹ دے دیتے ہیں نا، تو پھر یہ ہے کہ اگر آپ کی کوئی ایسی بات تھی جو کہ آپ کو اپنے ہسبینڈ کی بری لگی، یا وائف کو اپنے یا ہسبینڈ کو وائف کی بری لگی، اپنے سبلنگس کے ساتھ کر دی، اپنے پیرنٹس کے ساتھ کر دی، تو کیا ہوگا کہ آپ تو ہسبینڈ وائف ہیں، نکاح کی جو رحمت ہے وہ آپ کے پاس موجود ہے. اللہ تعالیٰ نے نکاح میں محبت رکھی ہوئی ہوتی ہے. تو اگر وہ محبت جو ہے آپ کے اندر موجود ہے، آپ کے رشتے کے اندر، تو کوئی چیز اگر بری ہو بھی گئی، کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی، بعد میں سوری بولا، ایک معاملہ ختم ہوا، اس چیز کی یاد آپ کے ذہن میں نہیں آئے گی دوبارہ، کیونکہ آپ کے درمیان وہ محبت ہے جو اللہ تعالیٰ نے دے رکھی ہے. لیکن جو دوسرا انسان جس سے آپ نے میٹر شیئر کر دیا تھا، اس کے ذہن سے وہ بات نہیں نکلتی، اس کے ذہن میں پھر آپ کا جو پارٹنر ہے یا پھر آپ کے جو بھی ریلیشن ہیں وہ پھر برے ہی رہتے ہیں، چاہے آپ پھر کچھ بھی کر لیں، اور وہ پھر آپ کے لیے آپ کے رشتے میں شیطان کا کام بھی کر سکتے ہیں. اس لیے اپنے رشتے میں شیطان کی انوالومنٹ کو کم رکھا کریں، جتنا پرائیویٹ رکھیں گے اتنا شیطان جو ہے وہ کم انٹرفیئر کر سکے گا. اس کے بعد پریارٹیز، اپنے ریلیشن شپ کو پریارٹی رکھا کریں. ہماری پریارٹی لسٹ میں ہمارے ریلیشن شپ نہیں ہوتے، ہمارا فیملی ٹائم نہیں ہوتا، ہمارا کوالٹی ٹائم نہیں ہوتا. اس چیز کو جتنا اپنی لائف کے اندر رکھیں گے اتنی لائف جو ہے وہ آپ کی اچھی ہو جائے گی. اس کے بعد نیکسٹ پوائنٹ ہے آپ لوگوں کا کہ انگیج یور سیلف ان ٹوگیدر ایکٹیویٹیز. اب انگیج یور سیلف ان ٹوگیدر ایکٹیویٹیز کا مطلب کیا ہے بیٹا، کہ اپنے ریلیشن شپ میں کوئی بھی تعلق ہے نا، اس میں کچھ ایسے کام کریں جس میں آپ دونوں انوالو ہوں. لائک کوئی ایسا کام جس کو آپ نے بھی کرنا ہے، آپ کے پیرنٹس نے بھی کرنا ہے. کوئی ایسا کام جو آپ بھی کریں، آپ کے بچے بھی آپ کے ساتھ کر رہے ہوں. کوئی ایسا کام جو اسپاؤزز مل کر کر رہے ہوں. تو اس میں پتہ کیا ہوتا ہے، ECG ایک شارٹ ٹرم ہے. اس کا مطلب کیا ہے، E فار انگیج، کہ انگیج یور سیلف ان سم ٹوگیدر ٹاسک، کہ کوئی ایسے ٹاسک ہو جو آپ دونوں اکٹھے کر رہے ہوں. جب ان کو اکٹھے کریں گے ٹائم سپینڈ ہوگا، ایک دوسرے سے کمیونیکیشن ہوگی، ایک دوسرے سے مس انڈرسٹینڈنگ دور ہوں گی، ایک دوسرے کے ساتھ انگیج رہیں گے. تو وہ جو ہوتا ہے کہ وقت نہیں ساتھ مل رہا یا وقت نہیں دے رہے، یا یہ ساری چیزیں جو ہے وہ زندگی سے نکل جائیں گی اور ایک ہیلدی ریلیشن شپ اسٹیبلش ہوگا. اس کے بعد C فار کنیکٹ، کنیکٹ یور سیلف ود ایچ ادر، کہ ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹ کریں، ایک دوسرے کو کمیونیکیشن بڑھائیں. اس کے بعد G فار گیدر میموریز، کہ اپنی زندگی میں نا ایسے مومنٹ اسپینڈ کریں جو آپ کی میموری بن جائیں. انفارمیشن پلس ایموشن از اکول ٹو دا لانگ ٹرم میموری. اگر آپ کے کسی بھی وقت میں آپ کے ایموشن شامل نہیں ہیں تو وہ آپ کی میموری نہیں بنیں گے. اب اس چیز کی ایگزامپل میں یہ دے سکتی ہوں کہ اگر گارڈننگ کیا ہے، تو پیرنٹس اپنے بچوں کے ساتھ گارڈننگ کر سکتے ہیں، کوئی گیم کھیل سکتے ہیں. تو اس سے کیا ہوگا کہ دونوں انوالو ہوں گے. بچوں کو گارڈننگ کی عادت ڈال دیں، تو جب آپ اور وہ مل کر گارڈننگ کر رہے ہوں گے تو وہ چیز جو ہے وہ دونوں ایک ہی ٹاسک میں انوالو ہوں گے، اور ٹائم بھی اسپینڈ ہو جائے گا اور کمیونیکیشن بھی ہو جائے گی، اور باقی ساری ڈسٹریکشن کو دور رکھتے ہوئے آپ ایک اچھا ٹائم اسپینڈ کر پائیں گے اور آپ کی ایک میموری بن جائے گی. اسی طریقے سے آپ بچوں کے ساتھ ڈرائنگ کر سکتے ہیں، یا پھر آپ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ یا اپنی وائف کے ساتھ کچھ ایسے ٹاسک رکھیں جو آپ نے ٹوگیدر کرنے ہیں. لائک کوئی ہوم رسپانسبلٹی ہو گئی، یا پھر کوئی باہر کے ایسے ٹاسک ہو گئے جو آپ دونوں نے اکٹھے کرنے ہیں. یا پھر کوئی اگر ویژنری میرج ہے آپ لوگوں کی، اللہ تعالیٰ آپ سب کو نصیب کرے، اگر ویژنری میرج ہے تو اس میں کیا ہے کہ آپ اپنے ویژن کو ساتھ لے کر دونوں چل سکتے ہیں، دونوں ایک ویژن کے اوپر چل رہے ہوں گے. بزنس کی بھی بات کی جائے نا، تو بزنس میں اگر ہسبینڈ وائف دونوں انوالو ہونا تو بزنس میں بڑی برکت آتی ہے، کیونکہ دونوں انگیج ہو کر اس چیز کو آگے بڑھا رہے ہوتے ہیں نا، دونوں کے گروتھ ایکسپیکٹس اس میں شامل ہوتے ہیں. تو اپنے آپ کو انگیج کریں. اس میں ایک بڑا خوبصورت شعر ہے کہ تیرے بغیر نہیں ہوگی میری شناخت کبھی پوری، میری زندگی کے ساتھ تیرے حوالے بہت ہیں. اپنی زندگی میں حوالے کریٹ کریں، میموریز کریٹ کریں، تاکہ آپ کے ریلیشن شپس جو ہیں وہ اسٹرانگ ہوں اور آپ کو یہ خوبصورت زندگی گزارنے کو ملے. ریلیشن شپ ہوں گے تو زندگی جو ہے وہ خوبصورت ہوگی، ادروائز خوبصورت نہیں ہوگی. اور اس کے بعد اب اپنے پاس کاپی پینسل تو آپ لوگوں نے مجھے امید ہے کہ رکھا ہوا ہی ہوگا. ریلیشن شپ کی ٹرم کے اندر جو پوائنٹس آتے ہیں وہ لکھ لیں، ریلیشن شپ لکھیں، اور اس کے بعد اور فار رسپیکٹ، ریلیشن میں رسپیکٹ ہونی چاہیے. ای فار بی ایموشنل،
اپنے ریلیشن شپس کو ایموشنس کے ساتھ لے کر چلیں. ٹیک کیئر آف دا ادر پیپلز ایموشن. آپ نے دوسروں کے ایموشنس کا خیال رکھنا ہے. اس کے بعد ایل ہے, ایل از فار لائلٹی. مخلص رہیں, مخلص ہو کے جئیں. اس کے بعد اے ہے, اے از فار پازیٹیو ایٹیٹیوڈ. کہ گلاس جو ہے نا, اگر وہ آدھا ہے تو آپ اگر اس کو دیکھ رہے ہیں تو آپ یہ دیکھنے والے ہیں کہ گلاس آدھا خالی ہے یا گلاس آدھا بھرا ہوا ہے. یہ پھر اب آپ کے پازیٹیو ایٹیٹیوڈ کے اوپر بیس کرتا ہے. یہ چیز ریلیشن شپ میں بہت زیادہ ہونی چاہیے کہ ہم دوسرے لوگوں کی برائٹ سائڈ دیکھیں, ان کے ڈارک سائڈس کے اوپر ہم پردہ ڈالیں اور ان کے ساتھ تھوڑا سا کمپرومائز کرنے کی کوشش کریں. ہر کوئی پرفیکٹ نہیں ہوتا, ہر ایک میں کمیاں ہوتی ہیں. ہمارے یہاں پہ ایک ٹرینڈ جا رہا ہے کہ بہت زیادہ لوگ نا وہ چاہتے ہیں کہ ان کی شادی جو ہے نا وہ دیندار میل سے ہو یا دیندار لیڈی سے ہو. اب ایسا ہوتا ہے کہ وہ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ وہ خاص کر کے یہ جو ناولس کے کریکٹرز ہیں, فینٹیسی کے کریکٹرز ہیں, سالار سکندر اینڈ دس اینڈ دیٹ, میں اب ان کی مزید ڈسکشن میں نہیں جاؤں گی, لیکن یہاں پر میں آپ سب کو ایک ریالٹی دکھانا چاہتی ہوں کہ یہ جو کریکٹرز ہوتے ہیں یہ ان سٹوری ہوتے ہیں. ریالٹی میں ہر ایک کے اندر کمیاں ہوتی ہیں, ویکنیسز ہوتی ہیں, ہر ایک کے ویک پوائنٹس ہوتے ہیں, ہر ایک کے اینڈ پوائنٹس ہوتے ہیں کہ اس اینڈ پوائنٹ کے بعد وہ آپ کا ساتھ نہیں دے سکتا, اس اینڈ پوائنٹ کے بعد وہ آپ کی ہیلپ نہیں کر سکتا. تو ہر ایک کے لیے مارجن رکھیں. اگر آپ کسی دیندار کے ساتھ شادی کر رہے ہیں نا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ مکمل پرفیکٹ ہوگا, اس کے اندر بھی کمیاں ہوں گی. لیکن زندگی کے ساتھی کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ جو کمیاں ہیں اس کو مل کر دور کیا جائے, اور جو اچھی باتیں ہیں ان کو مزید بڑھایا جائے, گرو کیا جائے. تو اپنا پازیٹیو ایٹیٹیوڈ رکھیں اور برائٹ سائڈ دیکھیں ہمیشہ اپنے ریلیشن شپس کی اور باقی سب کی بھی. دین ٹی از فار دا ٹرسٹ آن پیپل. اگر آپ کے ریلیشن میں ٹرسٹ نہیں ہے نا تو آپ کا ریلیشن شپ مضبوط نہیں ہے. آپ کے ریلیشن شپ میں انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے تو ٹرسٹ نہیں ہوگا. مطلب کہ اگر آپ نے کچھ برا فیل کیا یا پھر کسی بھی چیز کے متعلق آپ نے کچھ فیل کیا اور آپ اپنے اسپاؤس کو نہیں بتا پا رہے ہیں یا اپنے پیرنٹس کو نہیں بتا پا رہے ہیں, تو کیوں نہیں بتا پا رہے؟ کیونکہ آپ کو ٹرسٹ نہیں ہے, آپ کے درمیان انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ نہیں ہوئی. تو انڈرسٹینڈنگ کو ڈیولپ کریں اور ٹرسٹ کے اوپر ورک کریں. دین آئی از فار انوویٹ یور سیلف. کہ اپنے آپ کو گرو کروائیں, کنویں کا مینڈک بن کے نہ بیٹھیں, اپنے آپ کو اپنا ایک ایکسپوجر جو ہے وہ بڑھائیں ہر ایک ڈومین کے اندر, 5 ایریاز آف ڈیولپمنٹ میں, اور اپنے ریلیشن شپس کو مضبوط کریں, انوویٹ کریں, اچھی چیزیں اپنے ریلیشن شپس میں ایڈ کریں. لائک کبھی کبھار کسی چھوٹی آؤٹنگ کے لیے ہی چلے جائیں, کبھی کوئی سموسہ چاٹ کھانے کے لیے چلے جائیں, کبھی گول گپے کھانے کے لیے چلے جائیں, ٹائم اسپینڈ کر لیں, کبھی اکٹھے بیٹھ کے آئس کریم کھا لیں, ٹائم اسپینڈ کریں. اس کے بعد ہے او از فار آپٹمسٹک. آپٹمسٹک رہنا ہے, ہوپ فل رہنا ہے, اللہ تعالیٰ کے اوپر امید رکھنی ہے, اپنے اپنوں کے ساتھ امید رکھنی ہے, اپنے اپنوں کے لیے جو ہے نا ہوپ فل رہنا ہے, ڈی موٹیویٹ نہیں ہونا, ان کے ساتھ ہوپ ختم نہیں کرنی کہ بہتر نہیں ہو سکتے, یہ نہیں کر سکتے, وہ نہیں کر سکتے. ایسی چیز نہیں ہے. ہر ایک انسان اگر وہ بدل نہیں رہا ہے نا, بدلاؤ ہمیشہ آپ اپنی نرمی کے ساتھ کر سکتے ہیں. دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی جب اللہ تعالیٰ نے فرعون کی طرف بھیجا تھا تبلیغ کے لیے, تو اللہ تعالیٰ نے ان سے کیا فرمایا تھا کہ نرمی سے بات کرنی ہے. اب فرعون جو خدائی کا دعویٰ کر رہا ہے, اتنا سخت ہے, تو اس سے بھی اللہ تعالیٰ نرمی سے بات کرنے کو بول رہے ہیں. تو نرمی کچھ تو ہے اس نرمی کے اندر جو آپ اچیو کر سکتے ہیں, جو سختی سے نہیں ہو سکتا. نرمی بہت میٹر کرتی ہے. اگر کوئی سخت انسان بھی ہوتا ہے نا, اکثر آپ دیکھیں گے کہ جو ترش باتیں بول جاتے ہیں یا پھر سخت لہجے ہوتے ہیں ان کے, تو وہ اندر سے نا بڑے ڈیپ ہوتے ہیں, اندر سے وہ بڑے خالی ہوتے ہیں. بیسیکلی ان کو نا محبت چاہیے ہوتی ہے, ان کو وہ مل جائے نا تو وہ ایک بڑے خوبصورت انسان بن سکتے ہیں. قرآن میں بھی یہ بات اللہ تعالیٰ نے کی ہے کہ اکثر ایسا ہے کہ کوئی ایسا جس کو تم اپنا دشمن سمجھو لیکن وہ تمہارا بہت بڑا بہت قریبی دوست بن جائے. تو وہ کس چیز سے ہوتا ہے؟ یہ نرمی سے اور ایفرٹ سے ہوتا ہے. آپٹمسٹک رہیں اور ایفرٹ کریں. اور این از فار بی نیچرل. نیچرل رہنا ہے اور جو چیز فیل کرتے ہیں اس کے بارے میں بتائیں, لیکن پریٹینڈ نہیں کرنا, اور بتانے کا انداز بھی بہتر رکھنا ہے. پتھر مارنے کا انداز استعمال کریں گے تو پھر پتھر واپس آئے گا, اور اگر پھول دینے کا انداز استعمال کریں گے تو پھول ہی ملے گا. اس کے بعد ریلیشن شپ کے بعد آگے شپ کا ورڈ آتا ہے ایس از فار
ٹو سالو دا کنفلکٹس، کہ اپنے جو کنفلکٹس ہیں، اپنی جو پرابلمس ہیں، جو مس انڈرسٹینڈنگز ہیں، ان کو سالو کریں. اگر ایک چیز مس انڈرسٹینڈنگ ہے اس کو لمبا عرصہ چلنے دیں گے تو بہت سی بدگمانیاں ہیں جو شیطان آپ کے ریلیشن شپ میں پیدا کر دے گا. اور سیرت کی اس ایگزامپل سے آپ لوگ یہ دیکھ چکے ہیں کہ جتنا ایموشنلی ٹارچر دے کر شیطان انسان کو، مسلمان کو برباد کر سکتا ہے نا، اور ہمارے یہاں پر سوسائٹی زیادہ ایموشنلی برباد ہوئی ہے کیونکہ کوئی کسی کو میسر نہیں ہے. باقی ساری چیزیں چل رہی ہیں، فائنینشلی بھی چل رہی ہیں، گروتھ بھی ہو رہی ہے، دنیا کی یہ جو ڈگریز ہیں وہ بھی حاصل کی جا رہی ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے نا، کھانا پینا بھی سب کچھ ٹھیک ہے. جس چیز کی کمی آ رہی ہے وہ ریلیشن شپ کی آ رہی ہے، ایموشنل ٹارچر کی آ رہی ہے. تو ایموشنل ٹارچر کا موقع نہ دیں شیطان کو، اپنے جو میٹرز ہیں ان کو وزڈم کے ساتھ ڈیل کریں. اس کے بعد آنر یور سیلف، اپنے آپ کو ویلیو دیں، اپنی ایفرٹس کو ویلیو دیں. اپنی جو انسان خود اپنی عزت نہیں کرتا دوسرے بھی اس کو عزت نہیں کرتے. جیسا آپ خود کو ٹریٹ کریں گے اسی طریقے سے دوسرے لوگ آپ کو ٹریٹ کریں گے. اپنے آپ کو آنر کریں. دین اس کے بعد ہے کہ آئی از فار دا بی ان چارج آف یور لائف، کہ ذمہ داری لینا سیکھیں. وہ ہوتا ہے نا ہمارے پاکستان میں مسئلہ کیا ہے کہ جو یہاں پر والدین ہیں، اب کوئی 36 سال کی لڑکی ہے نا یا 28 سال کی لڑکی ہے تو وہ بھی اپنے ماں باپ کے لیے ابھی بچی ہی ہے. اگر 35-40 سال کا لڑکا ہے نا تو ابھی تک وہ اپنے ماں باپ پر ڈپینڈنٹ ہے، یعنی انڈیپینڈنٹ نہیں ہو رہے، ایموشنلی انڈیپینڈنٹ نہیں ہو رہے. فزیکلی انڈیپینڈنٹ ہو بھی گئے ہیں تو ایموشنلی نہیں ہو رہے ہیں، فائنینشلی نہیں ہو رہے ہیں، سائیکولوجیکلی نہیں ہو رہے ہیں. ہر ایک چیز میں پیرنٹس کی اسپون فیڈنگ ریکوائرڈ ہوتی ہے. اپنے آپ کو اپنی ذمہ داری لیں، اپنے پیروں پر کھڑا کریں، انڈیپینڈنٹ بنائیں ساری ڈومینس کے اندر، اور اپنے فیصلے خود کرنا سیکھیں. اپنے بچوں کو فیصلے کرنا سکھائیں، درست فیصلے درست وقت پر کرنا سکھائیں. اس کے بعد پی از فار پرائرٹائز یور سیلف، کہ اپنی پرائرٹیز جو ہیں وہ رکھیں کہ آپ کو اپنی پرائرٹیز جو ہیں وہ کیا سیٹ کرنی ہیں. اگر آپ نے اپنی پرائرٹیز ہی سیٹ نہیں کی تو اس کے بعد آپ جو ہیں وہ کام اچھے طریقے سے نہیں کر پائیں گے. لائف کا مطلب بھی جو ہوتا ہے نا کہ ایل از فار لرننگ، آئی از فار انوویٹنگ، ایف از فار فرینڈس اینڈ فیملی، اینڈ ای از فار انٹرٹینمنٹ. یہ لائف کا مطلب ہے. ایل از فار لرننگ، علم حاصل کریں، آگے بڑھیں اپنی زندگی میں. آئی از فار انوویٹنگ، انوویٹ کریں، خود کو بھی انوویٹ کریں، گرو کریں، اپنے ارد گرد کے لوگوں کو بھی گرو کروائیں، ایک ہیلپ فل سرکل کریٹ کریں. اس کے بعد ایف از فار فرینڈز اینڈ فیملی، اپنی زندگی میں اپنے اپنوں کا ایک حصہ رکھیں کیونکہ آپ ان کے ساتھ ہیں. اگر آپ اپنے آپ کو اپنے اپنوں سے دور کر دیں گے نا، آپ نے بہت ساری ایسی ایگزامپلس دیکھی ہیں کہ بڑے امیر امیر لوگ بھی ہیں، ان کو بہت ساری چیزیں وہ اچیو کر لیتے ہیں، لیکن ایٹ دی اینڈ کیا ہوتا ہے، بہت سارے لوگوں نے بہت سارا پیسہ آنے کے باوجود سوسائڈ کر لیا، یا بڑے اکیلے موجود ہیں، بڑے بڑے گھر موجود ہیں لیکن وہ سوائے دیواروں کے کچھ بھی نہیں ہیں. لیکن کچھ ایسے بھی ہیں گھر جو 2 یا 3 کمروں کے گھر ہیں یا ایک کمرے کا گھر ہے، لیکن اس گھر میں احساس موجود ہے، اس گھر میں ہر کوئی ایک دوسرے کو میسر ہے. تو یہ چیزیں بڑی میٹر کر رہی ہوتی ہیں. اپنے فرینڈس کا بھی سرکل جو ہے وہ پہلے تو سوچ سمجھ کر چنیں، کیونکہ جو رنگ آپ کے ارد گرد ہوگا نا وہی رنگ آپ کے اوپر چڑھے گا، اور صبغت اللہ آپ کو کامیاب کرے گا. اس کے بعد ای از فار انٹرٹینمنٹ. انٹرٹینمنٹ کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ صرف بری انٹرٹینمنٹ ہوتی ہے، اچھی انٹرٹینمنٹ بھی لائف میں ہوتی ہے. جیسے کہ اگر آپ کوئی ایسی چیز کرتے ہیں، مل ملا کے اپنے ریلیشنس کے ساتھ کوئی آپ کوئی ایکٹنگ کر رہے ہیں، گھر میں ہی کوئی کر رہے ہیں، یا گارڈننگ کر رہے ہیں، یا بچوں کے ساتھ کرکٹ کھیل رہے ہیں، یا کچھ بھی ایسا کر رہے ہیں، تو یہ انٹرٹینمنٹس ہیں. آپ اپنے بچوں کے ساتھ آؤٹنگ کریں، یہ انٹرٹینمنٹ ہے. اپنے آپ کو ریفریشمنٹ کا بھی ٹائم دینا چاہیے، ہر ایک چیز کام کے وقت کی نہیں ہوتی، اپنے آپ کو تھوڑا سا ریلیکس بھی کریں. تو یہ سارے جو امپورٹنٹ پوائنٹس تھے وہ اس ریلیشن شپ کے اندر میں نے آپ کو لیکچر کے اندر میں نے آپ کو سمجھا دیے ہیں، اور اس سے آپ کو ایموشنل انٹیلیجنس کی بھی سمجھ آ گئی ہوگی کہ جب ریلیشن شپس مینیج کر لیں گے تو آپ ایموشنس کو بھی مینیج کر لیں گے. ایموشنس کو مینیج کر لیں گے تو انٹیلیجنٹ وے میں آپ فیصلے کریں گے، کیونکہ اکثر لوگ جو غلط فیصلے کرتے ہیں نا وہ اپنے ایموشنس کی وجہ سے کرتے ہیں، جذباتی فیصلے. کسی
نے غصے میں فیصلہ کر لیا، تو کسی نے بہت محبت میں فیصلہ کر لیا، تو کسی نے بہت غم میں فیصلہ کر لیا. اپنے آپ کو نارملائز ہونے دیں، اینڈ نارمل کرنے کے بعد پھر دیکھیں سچویشن کو کہ کیا یہ چیز کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے. تو یہ چیزیں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں. ای کیو ایموشنل کوشنٹ آپ کی لائف کے لیے، آپ کے گولز کے لیے، ٹارگٹس کو اچیو کرنے کے لیے موسٹ امپورٹنٹ ہے. اور زندگی میں جو ریلیشنز ہیں اگر ان کو چھوڑ دیں گے نا تو زندگی بہت پیچھے رہ جائے گی، بڑی خالی ہو جائے گی. یہ وہ دیوار ہے جس میں 4-5 اینٹیں باقی ساری چیزوں کی ہے، پوری دیوار ایموشنز کی ہے. اور ایموشنز کے ساتھ آپ کامیابی بھی حاصل کر سکتے ہیں اور ناکام بھی ہو سکتے ہیں. یہاں پر اب میں اس لیکچر کو اینڈ کروں گی. اس لیکچر سے ریلیٹڈ کوئی کوسچن ہوا تو کمنٹ سیکشن میں آپ وہ کوسچن پوسٹ کر سکتے ہیں. اپنا اور اپنے کا بہت سارا خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا. جزاکم اللہ خیر، فی امان اللہ.